اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ قابل صدر احترام صدر جلسہ، عالی قدر مہمانان خصوصی، معزز اساتذہ صاحبین، معززین شہر اور سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہے یا رب مالک کون و مکاں، تو ہے یا رب مالک کون و مکاں، تیرے تابع یہ جہاں وہ کہکشاں، جن و انساں اور زمین و آسماں، ہم تیری کرتے ہیں سبھی بیاں۔ سامعین اکرام، میں سید امجد الدین قادری ہمدرد ٹرسٹ کی جانب سے آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ حاضرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد تاریخ انسانیت، جدید علم و فن، فکر و فلسفہ، حکمت و دانش، جدید ثقافت اور سائنس و ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک نئے دور میں داخل ہو گئی۔ عالم انسانیت قیامت تک سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نہیں چکا سکتی۔ یہ سب اسی معلم کتاب و حکمت کا احسان ہے کہ جس کے ذریعے علم و فکر، تلاش و تحقیق کے نئے دروازے کھلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو حقائق کا تجزیہ و تعلیل کا مزاج دیا، کائنات کی حقیقتوں میں جستجو اور تحقیق کا ذوق دیا، کائنات کی تخلیق و ابتدا سے لے کر اختتام و انتہا تک کے احوال پر غور و فکر کے لیے بنیادی مواد فراہم کیا، جس کی بنیاد پر مسلمانوں نے کائنات کے ہر گوشے اور حیات کے ہر پہلو میں تدبر و تفکر اور تحقیق کو نافذ کر کے فطرت کے اصولوں کا کھوج لگایا اور علم کی نئی نئی شمعیں روشن کیں۔ سامعین، قرآن مجید ہمارے معاشرتی، معاشی اور سیاسی علوم کا منبع اور انسانی حیات کے لیے دستور عمل اور آئین اور اساس ہے۔ تخلیق جس نے سارے عدم سے جہاں کیے، تخلیق جس نے سارے عدم سے جہاں کیے، اپنے نشان جس نے ہر ایک جا عیاں کیے، تزئین جن و انس و ملک سے جہاں کیے، کانٹے بھی اس کی، پھول کی مالا اسی کی ہے، توصیف اس کی، حمد و ثنا سب اسی کی ہے۔ معزز حاضرین، مزید سما خراشی نہ کرتے ہوئے اس جلسے کا آغاز رب قدیر کی اسی کتاب لا ریب سے کرتے ہیں جو ہمارے لیے نظام زندگی بھی اور نظام بندگی بھی ہے۔ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ اس پر نور محفل میں روحانی تازگی کے لیے اللہ رب العزت کے کلام پاک کی قرأت کے لیے مدعو کرتا ہوں مولانا محمد شریف نظامی صاحب کو کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک کی آیات سے ہمارے ذہن و دل کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا
وزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. زمیں سے تابع افق اہتمام نور کریں، زمیں سے تابع افق اہتمام نور کریں، دیار علم سے فانوس سے آگاہی لے کر. میں محترم صدر جلسہ جناب نور حسنین صاحب، مہمان خصوصی ڈاکٹر فوزیہ تحسین خان صاحبہ اور دیگر مہمانان سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. سلیم صدیقی صاحب سے گزارش ہے اسٹیج پر تشریف لے آئیں. ضیاء الدین صدیقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. سید نصیر قادری صاحب سے بھی گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. مخدوم فاروقی صاحب سے بھی گزارش ہے اسٹیج پر تشریف لے آئیں. شعیب خسرو صاحب سے بھی گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. میرے ساتھ ساتھ ہے زندگی کا ارتقا، میرے ساتھ ساتھ ہے زندگی کا ارتقا، میں جہاں ٹھہر گیا زندگی ٹھہر گئی. ہمارے معزز مہمانان کا ہم استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. رخ پہ آج پھولوں کی تازگی چلی آئی، رخ پہ آج پھولوں کی تازگی چلی آئی، آپ کیا چلے آئے اس محفل میں رونق چلی آئی. حاضرین محفل مسند جلسہ پر نظر کریں تو پتہ چلے گا کہ یہاں موجود ہر شخص بہت سی خوبیوں کا مالک اور اپنے آپ میں یکتا ہے. میں ہر ایک کا تعارف پیش کرتا چلوں تو وقت کی زنجیر جکڑ لے گی، اس لیے اختصار سے کام لیتے ہوئے ان معززین کو متعارف کرواتا ہوں. ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، کارواں کے لیے بس مقتدا چاہیے. ہمارے اس جلسے کے صدر عالی وقار جناب نور حسنین صاحب ہیں. آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، مگر روایت کے مطابق بتاتا چلوں کہ آپ ہند و پاک ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، پوری دنیا ادب میں مثل شمس جلوہ نما ہیں. آپ ایسی شخصیت ہیں جو علم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور اس کی ترویج و اشاعت میں ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں. اسی لیے آپ کے پاس طلبہ کا ایک تانتا بندھا رہتا ہے. سورج نہیں جو اپنی حدوں میں رہوں اسیر، سورج نہیں جو اپنی حدوں میں رہوں اسیر، دریا ہوں اپنی راہ بناتا گیا ہوں میں. ہم دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتے ہیں. میں دعوت دیتا ہوں ہمدرد ٹرسٹ کے ٹریجرر محمد متین اللہ کو کہ وہ صدر جلسہ جناب نور حسنین صاحب کا ٹرافی دے کر استقبال کریں.
متن نفیس گفتگو لہجے میں رنگ شیرینی، نفیس گفتگو لہجے میں رنگ شیرینی، مزاج وقت نے بخشی ہے تجھ کو رنگینی، چاند کا کردار اپنایا ہے ہم نے دوستو، داغ اپنے پاس رکھے روشنی باٹا کیے۔ خواتین کی بے باک آواز، سنسد رتن ایوارڈ یافتہ محترمہ ڈاکٹر فوزیہ تحسین خان صاحبہ محتاج تعارف نہیں۔ میڈم اپنی کام کی وجہ سے جانی اور پہچانی جاتی ہیں۔ میڈم صرف سیاست ہی میں نہیں بلکہ تعلیمی ادبی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ سماجی خدمات میں بھی سرگرم رہتی ہیں۔ آپ فیڈریشن آف آل مہاراشٹر مائنارٹی آرگنائزیشن کی بھی صدر ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں ٹرسٹ کے نائب صدر ڈاکٹر انیس سے کہ وہ میڈم کا استقبال کریں۔ عزائم میں سمو دو اپنے دریاؤں کی طغیانی، عزائم میں سمو دو اپنے دریاؤں کی طغیانی، اٹھو اور بخش دو ذروں کو تاروں کی درخشانی۔ جناب سید نصیر الدین قادری صاحب بہت مختلف شخصیت کے حامل ہیں۔ آپ MSETCL میں پروجیکٹ ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز ہیں۔ اپنی سروس کے علاوہ آپ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ آپ کی انجینئرز کی ایک تنظیم ہے جس میں آپ ہر سال SSC بورڈ امتحان میں ٹاپ کرنے والے طلباء کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ میں ٹرسٹ کے صدر کامران علی خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سید نصیر صاحب کا استقبال کریں۔ جناب راجیش ٹوپے صاحب ہر دل عزیز شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ عوام کے مسائل بذات خود سنتے ہیں اور انہیں فوراً حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سابقہ ہیلتھ منسٹر بھی ہیں۔ میں ٹرسٹ کے ٹریجرر جناب متین اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ راجیش ٹوپے صاحب کا استقبال کریں۔ محمد حسین بھائی رضا اکیڈمی کے اگر ہیں تو اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب ضیاء الدین صدیقی صاحب محتاج تعارف نہیں، آپ امیر وحدت اسلامی ہند ہیں۔ ہر خاص و عام آپ کو جانتا ہے۔ میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، زندگی گزارنے اور زندگی کی طرف دیکھنے کا نظریہ ملا جسے شاید ہم لوگ فراموش کر چکے ہیں۔ آپ کو تعریف زیادہ پسند نہیں ہے۔ میں ٹرسٹ کے صدر کامران علی خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جناب ضیاء الدین صدیقی صاحب کا استقبال فرمائیں۔ سلیم صدیقی جناب سلیم صدیقی صاحب بہت مختلف شخص ہیں۔ دوسروں کو آگے بڑھانے کا ہنر جانتے ہیں، خود پیچھے رہ کر کام کرتے ہیں، نام و نمود سے دور رہتے ہیں۔ ابھی آپ کل جماعتی وفاق مسلم نمائندہ کونسل کے صدر ہیں۔ میں ڈاکٹر انیس سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جناب سلیم صدیقی صاحب کا استقبال کریں۔ سامعین اکرام، مہمانان کی ایک طویل فہرست ہمارے پاس ہے۔ میں متین بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ٹرافی دے کر ہمارے مہمان کا استقبال فرمائیں۔ جناب عبدالواجد قادری صاحب شہر صدر جماعت اسلامی ہند اورنگ آباد۔ جناب محمد مشتاق احمد صاحب جنرل سیکرٹری مہاراشٹر راشٹروادی کانگریس۔ میں ڈاکٹر انیس سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان کا استقبال فرمائیں۔ جناب خواجہ شرف الدین ملا صاحب شہر صدر NCP۔ میں جاوید اقبال صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کا استقبال فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر مخدوم فاروقی صاحب پرنسپل نوکھنڈا کالج فار وومین ڈاکٹر رفیع زکریا کیمپس۔ میں ڈاکٹر انیس سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ استقبال فرمائیں۔ شارق نقشبندی صاحب ہیں تو وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ شارق نقشبندی صاحب۔ جناب شعیب خسرو صاحب مدیر اعلیٰ اورنگ آباد ٹائمز۔ میں جاوید اقبال صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سر کا استقبال کریں۔ ساجد پٹھان صاحب ہیں۔ ساجد پٹھان صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب ساجد پٹھان صاحب۔ میں متین بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ جناب ساجد پٹھان صاحب سب ایڈیٹر دیویا مراٹھی کا استقبال کریں۔ جناب حافظ محمد شریف صاحب نائب صدر مسلم نمائندہ کونسل۔ میں جاوید اقبال صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حافظ صاحب کا استقبال فرمائیں۔ حافظ صاحب اسٹیج۔ ہمارے آج کے مہمان خصوصی جناب سنیل چوہان صاحب ضلع کلیکٹر کے اچانک طبیعت ناساز ہونے کے سبب سے وہ یہاں پر تشریف نہیں لا سکیں۔ ایڈوکیٹ MZA خان۔ جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب صدر اسلامک ریسرچ سینٹر۔ میں جاوید اقبال صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ
ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا استقبال کریں. ایڈوکیٹ خضر پٹیل صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کا استقبال متین بھائی کریں گے. ایڈوکیٹ سعید ایس شیخ صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، ان کا استقبال جاوید اقبال صاحب کریں گے. میری صاحب ہیں تو اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب شعیب صدیقی صاحب صدر کاوش فاؤنڈیشن کا استقبال متین بھائی کریں گے. جناب میجر عواب نیری صاحب چیئرمین ٹری جیم گروپ آف کمپنیز کا استقبال جاوید اقبال صاحب کریں گے. جناب شیخ عتیق احمد صاحب معلم برہانی نیشنل اردو ہائی اسکول کا استقبال ڈاکٹر انیس کریں گے. جناب شیخ نثار ستار صاحب معلم برہانی نیشنل اردو ہائی اسکول، ان کا استقبال بھی ڈاکٹر انیس کریں گے. مولانا عبدالخفیف الہی صاحب کا استقبال متین بھائی کریں گے. استقبالیہ کا سلسلہ اب یہاں پہ ختم ہوتا ہے. حاضرین، ہمدرد ٹرسٹ کے زیر اہتمام یہ ایوارڈ فنکشن منعقد کیا گیا ہے. ہماری کارکردگی کو مختصر پیش کرنے کے لیے میں میرے ساتھی ڈاکٹر شیخ محمد انیس سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ٹرسٹ کا مختصر تعارف پیش کریں. عزت مآب صدر جلسہ، قابل صد احترام مہمان خصوصی اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمدرد ٹرسٹ ایک رجسٹر ادارہ ہے جس کا رجسٹریشن 2016 میں کیا گیا. ٹرسٹ کے بہت سارے مقاصد ہیں، جن میں سے کچھ مقاصد پر ہم لوگ ابھی کام کر رہے ہیں. سب سے پہلا مقصد جو ہے وہ تعلیم کی فروغ کا ہے، جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، جس میں سے ایک یہ کہ پچھلے 7 سالوں سے غریب طلبہ میں مفت کاپیوں اور کتابوں کی تقسیم کی جا رہی ہیں. ساتھ ہی دیگر ضروریات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. اس اسکیم کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب کیا گیا ہے. ضرورت مند طلبہ میں فیس کی ادائیگی اور دیگر اشیاء مہیا کی جاتی ہے. اس اسکیم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب کیا گیا ہے. سماج کے کمزور طبقات کی بھی مدد کی جاتی ہے. جیسے جو خواتین سلائی جانتی ہے مگر ان کے پاس سلائی مشین وغیرہ نہیں ہے، تو ایسی خواتین کو معاشی اعتبار سے مستحکم بنانے کے لیے ان کو سلائی مشین وغیرہ خرید کر دی جاتی ہے. سماج کے ایسے افراد جن کی مالی حالت خراب ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت بھی خراب ہو، کوئی ان کا مدد کرنے والا نہ ہو اور وہ اپنی ضروریات کسی کے سامنے ظاہر بھی نہ کرتے ہو، تو ایسے خاندان کو تلاش کر کے ان کے بارے میں پوری تفصیلات حاصل کی جاتی ہے اور مطمئن ہونے پر ہر مہینے انہیں کرانہ کٹ بھی پہنچایا جاتا ہے. ساتھ ہی طلبہ کے کیریئر سے متعلق لیکچرر منعقد کیے جاتے ہیں. وہیں اساتذہ کے لیے موٹیویشنل لیکچر انعقاد کیے جاتے ہیں. کووڈ-19 کے دوران عوام کی ہر طرح سے پریشانی ہوئی، جیسے کھانے پینے کی، صحت کی، بیماری و علاج کی، دواؤں کی. ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے اناج، کٹ، دوائیں وغیرہ ان کو پہنچانے کا کام کیا اور کئی کوئنٹل اناج جو ہے ان لوگوں کے گھر تک پہنچایا جو ضرورت مند ہے. جن لوگوں کو آکسیجن کی ضرورت تھی انہیں آکسیجن پہنچایا گیا. الغرض جتنا ہم سے ممکن ہو سکا ہم نے کام کرنے کی کوشش کی. کووڈ-19 کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے ستمبر 2021 کو شہر کے گنجان آبادی والے علاقے شاہ گنج کے منظور پورہ کی نورانی مسجد میں ایک کلینک بنام دکن کلینک شروع کیا، جس کے محض 20 روپے فیس ہے. ساتھ میں 3 دن کی دوائی مفت دی جاتی ہے. اس کے سبب اس علاقے کے سینکڑوں ضرورت مندوں کا فائدہ ہو رہا ہے. علاقہ مراٹھواڑہ میں شہر اورنگ آباد اپنی ایک انفرادیت رکھتا ہے. علم و ادب کے آسمان میں یہ اپنی ایک کہکشاں بھی رکھتا ہے. یہاں ایسے کئی جوان مرد گزرے ہیں جنہوں نے اپنی کاوشوں سے، جدوجہد و محنت سے اس شہر کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا. اس شہر کے تعلق سے
مشہور شاعر سکندر علی وجد صاحب نے کیا خوب کہا تھا، تیرے جگنو گرا دیتے ہیں قیمت ماہتابوں کی، تیرے جگنو گرا دیتے ہیں قیمت ماہتابوں کی، تیرے مٹی کے ذروں میں ہے چمک آفتابوں کی۔ مگر ایسے اشخاص کو آج ہم فراموش کر چکے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایسے اشخاص کے کارناموں کو آنے والی نسلوں تک پہنچائے، اور اسی مقصد کے تحت ہم نے ان کے نام سے ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ نئے اورنگ آباد کی تعمیر میں ڈاکٹر رفیق زکریا صاحب کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے نام سے مراٹھواڑہ مثالی سماجی خدمتگار ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی شہری سطح پر سماجی خدمات انجام دینے والے افراد کو کرنل محمد درویش نہری صاحب کے نام سے شہری مثالی سماجی خدمتگار ایوارڈ دینے کا طے کیا گیا ہے۔ کرنل نہری بھی اورنگ آباد شہر کا ایک معتبر نام ہے، جنہوں نے سماج کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ صحافت کے میدان میں مرحوم عزیز خسرو صاحب کو بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ علاقہ مراٹھواڑہ میں سب سے پہلے اردو اخبار شروع کرنے کا سہرا عزیز خسرو صاحب کے سر ہے، اس لیے ان کے نام سے مراٹھواڑہ مثالی صحافی ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ تعلیم کے میدان میں ڈاکٹر مظہر محی الدین صاحب کا نام سورج کی طرح روشن ہے۔ اورنگ آباد کے مشہور کالج کے پرنسپل کے طور پر آپ نے طلبہ اساتذہ کے لیے ناقابل فراموش خدمات انجام دی ہیں، اس لیے اساتذہ کے لیے دیا جانے والا ایوارڈ ان کے نام سے منسوب کر کے ڈاکٹر مظہر محی الدین مثالی معلم ایوارڈ اس کا نام رکھا گیا ہے۔ حاضرین، یہ مختلف کوششیں جو ہے ہمارے ٹرسٹ کی جانب سے جاری ہے۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں نوجوانوں کے روزگار میں سہولت کے لیے مختلف ITI کورسز شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، طلباء کے لیے مختلف کمپیوٹر کورسز اور خواتین کے لیے مختلف شارٹ ٹرم کورسز شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حاضرین، مجھے یہ بتاتے ہوئے نہایت ہی مسرت ہو رہی ہے کہ اس کار خیر کو انجام دینے میں صرف ٹرسٹ کے اراکین کی محنت نہیں ہے، بلکہ اس کی کامیابی کے اصل حقدار آپ لوگ ہیں، جنہوں نے دامے درہمے سکھنے ہمیں مدد کی ہے۔ میں آپ سبھی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ حاضرین، ہم نے اس جلسے کا آغاز رب کائنات کے خوبصورت کلام سے کیا تھا۔ آئیے اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ نعت پیش کرتے ہیں۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمال ہی، یہ اثر ہے ان کے جمال کا، کشف الدجا بجمال ہی۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع و خصال ہی، وہ خدا کا جس نے پتہ دیا، صلو علیہ وآلہ۔ میں محمد انوار اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت رسول پیش فرمائیں۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اور احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیاء
عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اور اس اشعار پر توجہ فرمائیں کہ کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی عزت و رفعت، وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اور یہ آخری اشعار سماعت فرمائیں کہ اللہ کا فرما الم نشرح لک صدرک، اللہ کا فرما الم نشرح لک صدرک منسوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے۔ السلام علیکم۔ میں تحسین احمد خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے۔ تحسین احمد خان صاحب۔ حافظ اقبال انصاری صاحب اسٹیج پر تشریف لائے۔ یہ اور بات طبیعت میں انکساری ہے، یہ اور بات طبیعت میں انکساری ہے، عروج پا کے بھی دل میں تو خاکساری ہے۔ اورنگ آباد کے نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن جناب امتیاز جلیل صاحب ممبر آف پارلیمنٹ یہاں پر تشریف فرما ہے۔ میں ہمدرد ٹرسٹ کے سیکریٹری سید امجد قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ امتیاز جلیل صاحب کا جو استقبال کریں۔ حاضرین، ہمارے مہمانوں کو کچھ جلدی ہے اور وہ جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم کچھ ایوارڈز ان کے ہاں سے تقسیم کرواتے ہیں اور پھر ان سے ان کی آرا سے سنتے ہیں۔ نالے بلبل شیدا تو سنا ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھو کہ میری باری آئی۔ ایوارڈ تقسیم کے ابتدا میں ایک ایسی ننھی طالبہ سے کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت ذہین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحت وہ بہتر جانتا ہے۔ وہ طالبہ آنکھوں سے معذور ہے، مگر الحمدللہ ایس ایس سی بورڈ امتحان میں اس نے رائٹر کے سہارے سے 86% نشانات حاصل کیے۔ اور سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس ننھی طالبہ نے 7 پارے حفظ کر لیے ہیں ابھی تک۔ ہم سب کی طرف سے اسے مستقبل کے لیے خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ میں ڈاکٹر فوزیہ تحسین خان صاحبہ سے اور دیگر مہمانان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طالبہ کو ٹرافی اور ٹرسٹ کی طرف سے نقد 3000 روپے دے کر ہمت افزائی فرمائیں۔ اقصیٰ فاطمہ
بہت شکریہ. اب ہوائیں خود ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ. اب ہوائیں خود ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ. جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. سامعین ذی وقار، اورنگ آباد کی کئی ہونہار طلباء ایسے ہیں جو حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، جنہوں نے مقابلہ جاتی امتحانوں میں شرکت کی اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا. اگر میں نام لینا چاہوں تو ان میں نور صدیقی اور شیخ سلمان پٹیل ہیں، جنہوں نے UPSC امتحان پاس کر کے IAS جیسے اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں. ایسی ایک ہونہار طالبہ جو آج طالبہ سے بڑھ کر ایک گزیٹڈ آفیسر ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں، جنہوں نے MPSC امتحان پاس کیا. انہیں مدعو کرنے سے پہلے میں اس طالبہ کا مختصر تعارف کراتا چلوں. 10 امتیازی نمبرات سے کامیاب کرنے کے بعد اس طالبہ نے گورنمنٹ پالیٹیکنک کالج سے ڈپلومہ ان سول انجینئرنگ کیا اور 91.8% نشانات کے ساتھ اس ڈپلومہ کی پہلی ٹاپر رہیں. اس کے بعد گورنمنٹ انجینئرنگ کالج سے ڈگری مکمل کی اور 90% نشانات کے ساتھ سیکنڈ ٹاپر رہیں. اس کے بعد اس طالبہ نے گیٹ اور MPSC کی تیاری ایک ساتھ شروع کی. گیٹ امتحان انہوں نے امتیازی نشانات کے ساتھ کامیاب کیا اور وہ حکومت کے مہاراشٹر کی جانب سے منعقدہ دیگر مقابلہ جاتی امتحان میں شریک ہوئیں اور ان میں کامیاب ہوئیں اور واٹر کنزرویشن ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ آف مہاراشٹر میں واٹر کنزرویشن آفیسر کے عہدے پر فائز ہوئیں. 2019 میں MPSC امتحان پاس کیا. لاک ڈاؤن کے سبب سے انٹرویو نہیں ہو پایا تھا. وہ انٹرویو 2022 میں ہوا. الحمدللہ اس میں کامیاب ہوئی اور ایز اے اسسٹنٹ انجینئر سلیکٹ ہوئیں. ابھی انہیں جو عہدہ ملا ہے وہ واٹر ریسورس ڈپارٹمنٹ میں گزیٹڈ آفیسر کا ہے. زوردار تعلیم سے میں اس طالبہ کا استقبال کرتا ہوں. میں مدعو کرتا ہوں صدیقی لائقہ تنویر محمود احمد صدیقی کو اور میڈم فوزیہ تحسین خان صاحب اور راجیش ٹوپی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ طالبہ کا استقبال کریں. جاوید قریشی صاحب ہے تو اوپر اسٹیج پر تشریف لائیں. مزید 3 ایوارڈ کا ہم اعلان کرتے ہیں. اس کے لیے میں ایڈوکیٹ سید ایس شاکر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایوارڈ ہمارے مہمانان کے ہاتھوں دیں. اس کے بعد مہمان خطاب فرمائیں گے. صحافی ایوارڈ کے لیے سن 2020 کے لیے منتخب کیا گیا ہے شیخ امتیاز احمد صاحب کو. شیخ امتیاز احمد صاحب اورنگ آباد ٹائمز کے نائب مدیر ہیں. مسلسل لکھتے ہیں اور ہر میدان میں لکھتے ہیں. ایک دردمند دل رکھتے ہیں, بہت مخلص ہے. اورنگ آباد روزنامہ اورنگ آباد ٹائمز اورنگ آباد کی شیخ امتیاز احمد صاحب. ان کو ایوارڈ دیں گے جناب راجیش ٹوپے صاحب. 20 کا بیسٹ صحافی ایوارڈ. جس کے اندر ایک ٹرافی اور 11,000 روپے نقد کے طور انعام کے طور پہ دیا جا رہا ہے, چیک کے طور پہ دیا. سال 2021 کا بیسٹ صحافی ایوارڈ جو ہے شیخ محمد اظہرالدین صاحب کو دیا جا رہا ہے. شیخ محمد اظہرالدین صاحب کا صحافی کریئر کل 30 سال پر محیط ہے. 8 سال پرنٹ میڈیا سے منسلک رہے اور سن 2000 تا حال الیکٹرانک میڈیا سے منسلک ہے. سال 2003 میں ETV اردو سے وابستہ ہوئے. ترقی کرتے ہوئے سینئر بلیٹن پروڈیوسر اور سینئر کرسپونڈنٹ تک پہنچے. حیدرآباد کو خیرآباد کہنے کے بعد اب اورنگ آباد نمائندے کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں. بہت مخلص اور ملنسار شخصیت کے حامل ہیں شیخ محمد اظہرالدین صاحب, جن کو ایک ایوارڈ ڈاکٹر فوزیہ میڈم دیں گے. سال 2021 کے صحافی ایوارڈ, جس کے اندر ایک ٹرافی اور 11,000 روپے چیک دیا جا رہا ہے. سال 2021 کے لیے بیسٹ صحافی ایوارڈ. تیسرا ایوارڈ سال 2022 کے لیے ہے بیسٹ صحافی ایوارڈ, جو دیا جا رہا ہے شری وجے کیشور راؤ بہادورے. ان کا ایجوکیشن جو MA راجیہ شاستر اور BJ ہوا ہے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی سے کیا ہے. ETV مراٹھی کے لیے 2007 سے 2011 تک کام کیے اور اس کے بعد پھر ضلع پرتیندھی رہے دینک پنیہ نگری بیڑ 2011 سے 2017, اور ابھی حالیہ میں فی الحال اپ سمپادک ہے دینک پنیہ نگری اورنگ آباد کی 2017 سے آج تک. شری وجے کیشور راؤ بہادورے, جن کو ایوارڈ دیں گے جناب امتیاز جلیل صاحب. جناب وجے کیشور راؤ بہادورے کو ایوارڈ دے رہے ہیں جناب امتیاز جلیل صاحب, جس کے اندر ایک سرٹیفکیٹ, ایک مومنٹو اور 11,000 روپے کا چیک دیا جا رہا ہے. صحافی ایوارڈ 2022
شیخ محمد اظہر الدین صاحب سے ایک ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ سرٹیفکیٹ رہ گیا آپ لیجیے، جسے جناب امتیاز جلیل صاحب دیں گے. شیخ امتیاز صاحب بھی ایک مرتبہ ہے جن کو سرٹیفکیٹ جناب امتیاز جلیل صاحب کے ہاتھ سے دیا جائے. یہ تھے سعید ایس شیخ صاحب. ایوارڈ یافتگان سے گزارش ہے کہ وہ جائیں نہ، بیٹھے رہیں، فوٹو سیشن بھی ہوگا بعد میں. میرے ساتھ ساتھ ہے زندگی کا ارتقا، میرے ساتھ ساتھ ہے زندگی کا ارتقا. میں جہاں ٹھہر گیا زندگی ٹھہر گئی. میں گزارش کرتا ہوں محترم راجیش ٹوپی صاحب سے کہ ہماری رہنمائی فرمائیں. ہمدرد ٹرسٹ کے آج کے اس پروگرام میں شریک ہوئے جلسے کے صدر، معزز مہمان، ہمارے متر اور یہاں کے ممبر آف پارلیمنٹ امتیاز جلیل جی، ہماری بڑی بہن اور ہمارے راشٹروادی کانگریس کی ممبر آف پارلیمنٹ فوزیہ خان جی، جالنا سے جو تعلق رکھتے ہیں، اور ہمیں سب کو ایک فخر محسوس ہوتا ہے کہ جو 101 نام پورے دیش کے جن کو نوازا گیا ان میں جن کا نام آیا ہے وہ ہمارے شبیر انصاری جی. آج کے اس پروگرام میں شریک ہوئے مسٹر نور الحسنین جی، سید الدین صدیقی جی، کئی ہمارے خصوصی مہمان یہاں پر اپستھت ہیں، ان کو سب کو آداب، اور سامنے بیٹھے سبھی سامعین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، ہمارے سبھی یہاں پر مہیلائیں اور بہنیں بیٹھی ہے، سبھی کو آداب. مجھے بہت خوشی ہے کہ آج کئی لوگوں کو جس نے کچھ اپنے اپنے حد تک سکسیس پایا ہے، اپنے محنت سے کچھ اچھے مقام پر وہ گئے ہیں، چاہے وہ تعلیم کے چھیتر میں ہو، محنت کر کے کوئی گورنمنٹ کے گیزیٹڈ آفیسر بنی ہو، کسی نے اچھا اخبار چلائے ہو، کسی نے سواستھ کے کام میں عوام کو کافی حد تک مددگار ثابت ہوئے ہو. الگ الگ چھیتر میں جنہوں نے سماج کے لیے کچھ اچھے کام کیے، ان کو نوازنے کا کام جو ہمدرد ٹرسٹ نے کیا ہے، اس کے آج اس پروگرام کے مادھیم سے میں ان کا سب سے پہلے تو بہت بہت ان کا مبارکباد دیتا ہوں، بہت بہت دھنیہ واد دیتا ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ اس طرح کے کاریکرموں سے ایک حوصلہ افزائی کا کام ہوتا ہے، ایک انکریجمنٹ جس کو ہم کہیں گے، وہ کام اس طرح کے پروگرام سے ہوتا ہے، اور کئی لوگوں کو انسپریشن ملتی ہے، پریرنا ملتی ہے. اور اسی لیے میں خاص طور پر آج کافی پروگرام ہیں، لیکن خاص طور پر اس کو توجہ دے کے اس پروگرام کو میں یہاں پر اپستھت رہنے کا نرنے لیا اور یہاں پر آج خاص طور پر اپستھت رہا ہوں. تو ہمدرد ٹرسٹ کے سبھی ہمارے جو یہاں کے اپستھت آفس بیئررز، محمد کمران جی، علی خان، وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر شیخ محمد انیس، جنرل سیکرٹری سید امجد قادری جی، جوائنٹ سیکرٹری جاوید اقبال جی، اور سبھی
ऑफिस बेयरर्स जो भी हमदर्द ट्रस्ट से ताल्लुकात रखते हैं, वे सभी काबिल तारीफ है। आज इस ट्रस्ट के माध्यम से मैं तो सबसे पहले अपील करना चाहता हूं कि ये एक बहुत ही सवाब का काम है। जैसा कि तालीम के मैदान में हम बच्चों को आगे बढ़ाने का काम इस ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है, जिनकी माली हालत खराब है उनको सपोर्ट करने का काम इस ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है। स्वास्थ्य में अगर कुछ गरीब लोगों को, गरीब तबके के लोगों को कुछ सपोर्ट की जरूरत है, उनको सपोर्ट किया जा रहा है। और कई लोगों को अपने अपने धंधों में, व्यवसायों में मदद करने का काम इस ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है। तो ये एक बहुत ही सवाब का काम है और इस काम में मुझे लगता है सभी लोगों ने शरीक होने की जरूरत है। इस नेक काम के लिए कई लोग आगे आकर बढ़ चढ़कर अपने अपनी तरह से, जैसा कि इस्लाम में तो 4 अरकान जो कहे गए हैं, जिसमें ज़कात भी है, कि जिसमें हमने हमारी कमाई से कुछ आमदनी लोगों के लिए, लोगों के समाज कार्य के लिए देना जरूरी है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा समाज कार्य है, जिसमें स्वास्थ्य हो, जिसमें तालीम हो, जिसमें माली हालत सुधारने का काम हो, ये हो रहा है। तो मैं अपील करना चाहता हूं कि इस कार्य में आप लोगों ने भी हाथ बढ़ाना चाहिए। हम लोगों से भी हमदर्द ट्रस्ट के लिए आज ट्रस्टीज की मेरी जो खास जान पहचान भी हुई है, मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी तरफ से भी व्यक्तिगत हो और सरकार के माध्यम से हो, जहां जहां से भी हो सकता है, हम हमदर्द ट्रस्ट के लिए जरूर आने वाले दिनों में मदद करेंगे। ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कई जाने माने व्यक्तियों के माध्यम से जो स्कीम्स उन्होंने की है, योजनाएं शुरू की है, जिनके नाम जैसा कि डॉक्टर रफीक जकेरिया है या अन्य नाम है, ये सभी नामों के माध्यम से जो स्कीम शुरू किए गए हैं, मुझे लगता है कि ये आज की समय की मांग है। जरूरतमंदों को हम मदद करने का काम इसके माध्यम से हो रहा है। महिलाओं को सक्षमीकरण करने का काम हो रहा है। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो आने वाले दिनों में हमदर्द ट्रस्ट के भी कुछ एक विजन है, वो विजन इस तरह से है कि वे और आगे बढ़कर प्रशिक्षण का काम करना चाहते हैं। आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक्स हो, इसके माध्यम में भी तालीम के हद तक उनको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही जरूरी काम है। कई ट्रस्ट ने, जैसा अभी बदनापुर के यहां पर एक जो मेडिकल कॉलेज खोला गया है, अक्कल कुआ के अपने जो मौलाना जी है, मेरे भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात है और उन्होंने मैं तो उच्च शिक्षा और तंत्र शिक्षण खाते का कई साल मंत्री था और इसलिए उनके साथ हमने कई उनके पॉलिटेक्निक्स और आईटीआई के उद्घाटन भी हमने किए। तो जैसा कि आसरी और दीनी तालीम, ये दोनों की भी जरूरत है और इस ट्रस्ट के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से वो दी जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कई जगह पे, जैसा कि अल्पसंख्यक विभाग, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जब हम उच्च शिक्षा मंत्री थे या तंत्र शिक्षण मंत्री थे, तब हमारी बड़ी बहन हमारी फौजिया खान मैडम भी जीएडी मुझे लगता है आपके पास था और हमने तब ये जो सच्चर समिति है, अन्य जिससे के माध्यम से अल्पसंख्यक समाजों के
जो भी मसले हैं उसका पूरा स्टडी करके उसका ब्यौरा उस रिपोर्ट में दिया गया था और उसके तहत कई स्कीम्स, कई योजनाएं गवर्नमेंट में दी गई थी और मुझे बिल्कुल फक्र महसूस होता है कि हमने उस वक्त कई जिलों में, जैसा जालना हो, परभनी हो, कई जिलों में कि जहां पर हमारा माइनॉरिटी का जो नौजवान तबका है मेन स्ट्रीम से आगे नहीं जा सकता है। समझो जो मेन हमारा पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना है, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, तो उनके लिए सेपरेट एक हमने क्या बोलते हैं उसको शिफ्ट हमने खोली थी जिसमें सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए एडमिशन की जाएगी। तो जो स्पर्धा होगी, जो कंपटीशन होगा वो सिर्फ माइनॉरिटीज में होगा। तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी ऐसी कंपटीशन नहीं होगी। इस तरह की कुछ अच्छी योजनाएं लेके आने की वजह से आज मैं बिल्कुल फक्र से कहना चाहता हूं कि कई बच्चियों को हमने इंजीनियर होते देखा है, हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज के माध्यम से डिप्लोमा होते देखा है और इस तरह से आईटीआईज हो, यानी कंपटीशन जिसको हम बोलते हैं कि वो कम करने के बाद हम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट मेडिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में भी जा सकते हैं और ये हमने कर दिखाया है। कुछ कई जिलों में हमने ये किया है, ये हर जिले में होना जरूरी है। तो जरूर इसके बारे में भी हम ध्यान रखना जरूरी है। तो कुछ माइनॉरिटीज के अपलिफ्टमेंट के लिए या माइनॉरिटीज के और आगे बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि ऐसे कुछ स्कीम्स की निश्चित तौर पर जरूरी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा कि हम एक आधे व्यक्ति को कुछ व्यक्तिगत मदद करना चाहते हैं, उससे हमें जरूर खुशी महसूस होती है, मन को एक सुकून मिलता है। लेकिन जैसा एक इंग्लिश में कहावत है, इफ यू गिव अ मैन अ फिश यू फीड हिम फॉर अ डे। एक दिन के लिए हम अगर किसी को जैसा बोलते हैं ना कि एक मछली दी तो एक दिन के लिए हम रेडीमेड अगर दिए तो एक दिन का उसका खाना हो गया। लेकिन इफ यू टीच अ मैन टू फिश यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। उसको पूरी जिंदगी में अगर उसको फिशिंग सिखाया जाता है तो वो अपने आप उसकी जिंदगी सुधार सकता है। तो मैं ये उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं कि हमने ये फिशिंग का मतलब है ट्रेनिंग देना जरूरी है, प्रशिक्षण देना जरूरी है, शिक्षा देना जरूरी है, तालीम में आगे बढ़ाना जरूरी है। तो इस विचार से हमदर्द ट्रस्ट भी आगे बढ़ रही है, इस विचार को लेके आगे बढ़ रही है। तो ये बिल्कुल मुझे लगता है जैसा मैंने कहा कि आज के समय की मांग है और इस विचार को हमें आगे लेके जाना जरूरी है। इस शिक्षा के माध्यम से ही एक शेर के माध्यम से मैं यहां कहना चाहता हूं कि इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है। अल्लाह जिसे इल्म दे, अल्लाह जिसे इल्म दे उसे ईमान भी दे दे, उसे ईमान भी दे दे, वरना यह वह है कि वो शैतान बना देता है। अगर इल्म और इंसान, ईमान, ये दोनों भी साथ में रहना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी जो माहौल हम देख रहे हैं इम्तियाज़ भाई, वो जरा माहौल ऐसा लग रहा है कि मुझे लगता है कि जरा दोस्ती आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। सब यानी सब समाज में सब फिरका फिरस्त ताकत नहीं चाहिए, यानी फिरका फिरस्त, चाहे कोई भी फिरका फिरस्त हो। फिर यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे को सब लोगों को धार्मिक समता से काम करना चाहिए। और इसलिए ये एक शेर अदा करना चाहता हूँ इम्तियाज़ भाई के लिए, खास तौर पर हमारे मित्र हैं, इसलिए हम क्लासमेट हैं, हम सब लोगों को बोलना चाहते हैं। हम होली क्रॉस के दोनों भी क्लासमेट्स हैं, तो हम जरा मित्रता से भी काम करते हैं, ऐसा कोई बहुत। तो ये मैकदा उन्हीं का है जो बाहम कदम कदम चले। इम्तियाज़ भाई, ये मैकदा उन्हीं का है जो बाहम कदम कदम चले। हमारे साथ तुम चलो, तुम्हारे साथ हम चले,
हमारे साथ तुम चलो, तुम्हारे साथ हम चले, ना तुमसे दूर हम चले, ना हमसे दूर तुम चलो, ये दोस्ती का वक्त है, मिला के चंद कदम चले, ये दोस्ती का वक्त है, मिला के चंद कदम चले। मुझे लगता है कि सभी लोगों ने, सभी फिरका फरस ताकतों ने जरा, सब लोगों ने अभी उसके माध्यम से, ये कोई सियासी मंच नहीं है, लेकिन मैं एक एजुकेशनल और एक अच्छे ट्रस्ट के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सही में ये फिरका फरस लोग, चाहे कोई भी कट्टरवादी कोई भी हो, मुझे लगता है कि भाई आज हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे महाराष्ट्र में, हमारे औरंगाबाद में, मुझे लगता है सभी लोगों ने एक सभी के साथ हाथ में हाथ डाल के, कंधे से कंधा लगा के काम करना जरूरी है। यही आज की समय की मांग है, और यह नहीं होता है तो कई लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और इसीलिए आज का माहौल ऐसा है कि सभी लोगों ने साथ में, सभी धर्म जाति के लोगों ने साथ में लेके चलना, ये आज की निश्चित तौर पर समय की मांग है। तो सभी लोगों को मैं दरखास्त ये करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी हाईली एजुकेटेड लोग, सभी अखबारों के प्रमुख लोग, कई अच्छे व्यापारी लोग, मैं देख रहा हूँ हमारे कुछ अच्छे बागवान हमारी बिरादरी के यहाँ पर लोग बैठे, कई हमारे ट्रस्टीज ऊपर बैठे, और मुझे लगता है एजुकेशन के ताल्लुक से कई अच्छे लोग यहाँ पर बैठे। तो सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि हम इस एक समता का वातावरण बनाने के लिए सभी लोगों ने जानबूझकर कोशिश करना जरूरी है। और बहुत कुछ ज़्यादा न कहते हुए, मैंने जैसा आज हमारे ट्रस्टीज को एक रिक्वेस्ट की कि आज कई कार्यक्रम थे, लेकिन मैं इसको अहमियत दिया इसलिए कि एक बहुत ही नेक कार्यक्रम है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और मुझे लगता है इस तरह के कार्यक्रम को तवज्जो देना चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, मदद करनी चाहिए। और इसीलिए निश्चित तौर पर हमदर्द ट्रस्ट की और मेरी आज व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत अच्छी मित्रता हुई है, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जाने की इजाज़त चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमें चिराग समझकर बुझा ना पाओगे, हमें चिराग समझकर बुझा ना पाओगे, हम अपने घर में कई आफताब रखते हैं। सामईन इकराम, औरंगाबाद की सरजमीन हर एतबार से बड़ी सरसद व शादाब रही है। ज़िंदगी के हर शोबे में काम करने वाले अफराद ने औरंगाबाद का नाम आसमां दुनिया पर रोशन किया है। ज़रूर उन्हें कोई ना कोई ऐसा मौसम मिला होगा जिसने उनकी हौसला अफजाई की होगी। एक तालिब इल्म अब्दुल बसीर अब्दुल हद ने एक छोटी सी कोशिश की है कुछ लिखने की और उसे किताबी शक्ल देने की कोशिश की है। हम उसकी हौसला अफजाई करते हैं। मैं मेहमानान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस छोटी सी काविश को सराहते हुए उस किताब का इजरा करें। किताब का नाम है फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इस किताब में अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र किया गया है। मैं अब्दुल बसीर से गुजारिश करता हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। साथ ही मैं उस तालिब इल्म का इस्तकबाल भी करने की गुजारिश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं उस तालिब इल्म का इस्तकबाल करना चाहता हूँ। जनाब नूरुल हसनैन साहब से गुजारिश है कि उसका इस्तकबाल करें। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ मोहतरमा डॉक्टर फौजिया तहसीन खान साहिबा से कि वो हमारी रहनुमाई फरमाएँ। हमदर्द ट्रस्ट की तरफ से लिए जाने वाले इस प्रोग्राम के लिए जहाँ सदर मोहतरम मुंतखब किए गए हमारे अदब के औरंगाबाद की शान नूरुल हसनैन साहब, जनाब इम्तियाज़ जलील साहब जो मेरे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम लोग एक साथ अलग अलग हाउसेस में वहाँ काम कर रहे हैं, जिन्होंने कोविड के दौरान बहुत अच्छा काम किया हेल्थ सेक्टर में, राजेश टोपे जी, सैयद नसीर कादरी साहब, शब्बीर अंसारी साहब, शुएब खुसरो साहब, ख्वाजा भाई जावेद कुरैशी साहब, मुश्ताक अहमद साहब, मेजर नहरी, और इसके हमदर्द के ट्रस्टीज़ मोहम्मद कामरान अली ख़ान साहब, डॉक्टर शेख मोहम्मद अनीस साहब,
सैयद अमजदुद्दीन खादरी साहब, जावेद इकबाल साहब, मोहम्मद मतीनुल्लाह साहब, सैयदा नुसरत रज़ाक़ी, सिद्दीक़ी शगुफ्ता तबस्सुम और दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमानान जो डायस पर हैं और जो मेरे सामने बैठे हुए हैं। टोपे साहब की बात आपने सुनी। मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम को मैंने बहुत अहम समझा, इसलिए मैं परभनी से ख़ास पहुँची हूँ इस प्रोग्राम के लिए और अब वापस भी निकल जाऊँगी, इसीलिए जल्द निकलने की इजाज़त भी चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि कल फिर मुझे वापस शाम को आना है औरंगाबाद। तो इस प्रोग्राम की अहमियत ये है कि इसमें एक हौसला अफजाई का काम किया जा रहा है उन लोगों का, ख़ास तौर पे जिनका सोशल कंट्रीब्यूशन है। और सोशल कंट्रीब्यूशन जिस इंसान का होता है वो, अभी टोपे साहब कहकर चले गए यहाँ कि जिस तरह ज़कात है कि हर इंसान पर लाजमी है कि अपनी बचत का 2.5% वो टैक्स दे, उसी तरह अपनी ज़िंदगी के वक्त, अपना कुछ मेहनत, एफर्ट, ये भी अगर हम अपने समाज के लिए लगाते हैं तो एक तरह से वो भी एक ज़कात की तरह है, ऐसा मैं समझती हूँ। और ये काम आप कर रहे हैं, इसलिए आपको मुबारकबाद देती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई जब यहाँ पर लड़कियों को बुलाया गया, ख़ास तौर पर एक स्टूडेंट जो 86% लाई है, हालांकि उसको आँखों से वो मजबूर है, तब भी वो काम कर सकती है, इतने मार्क्स ला सकती है, बड़ी फ़ख्र की बात है। एक है जो ऑफिसर बनी है। आज ऑफिसर होना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हमारे समाज में ऑफिसर्स की इतनी कमी है। अब इम्तियाज़ जलील साहब है यहाँ, वक्फ बोर्ड में हम ढूंढ रहे हैं सीओ के लिए, हम ऑफिसर ढूंढ रहे हैं, तो हमको मुस्लिम ऑफिसर मिल नहीं रहा है कि कोई वक्फ बोर्ड का कारोबार संभाले, एक अच्छा ऑफिसर, ईमानदार, और अगर हो भी तो वो आकर इसमें काम करने के लिए राज़ी हो। तो ये जो मुश्किल है, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी बताती है कि हमारे पास एमपीएससी किए हुए तो बहुत कम हैं अधिकारी, लेकिन यूपीएससी किए हुए उससे भी बहुत कम है। महाराष्ट्र में तो मुझे नहीं लगता है कि मंत्रालय में एक भी मुस्लिम आईएएस ऑफिसर है आज। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे समाज से पढ़ लिख कर ऑफिसर लोग बने, और ऑफिसर बनने के साथ साथ वो सामाजिक खिदमत के लिए भी कुछ काम देने का, कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देने को तरजीह दे। यहाँ नसीर खादरी साहब हैं बैठे हुए, बड़े ऑफिसर हैं। बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा ऑफिसर हमारे अपने जो है माशरे से, महाराष्ट्र में वो डायरेक्टर है इसमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर। तो इस दर्जे तक पहुंचने वाले भी बहुत कम लोग हैं, उंगलियों पे हम गिन सकते हैं ऐसे लोग। और हालात जो हैं, मैं टोपे साहब की बात कहूँगी, उन्होंने इम्तियाज़ भाई को रेफ़र करके कहा कि भैया आप भी साथ साथ चलो, हम भी आपके साथ साथ चलें। मैं इसमें एक ही बात जोड़ना चाहती हूँ कि आप भी सच सच हमारे साथ चलें और हम भी आपके साथ सच सच चलें, ये ज़रूरी है। क्योंकि राजनीति में बात ऐसी होती है कि दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, और ये हर तरफ की बात है। मैं किसी एक पार्टी की या किसी एक इसकी बात नहीं कर रही हूँ। ये सच है कि हमको सेक्युलर ताकतों के साथ ही जाना ज़रूरी है, क्योंकि बाय वर्चू हमारे नंबर्स जो है, हमारी क्वांटिटी जो है, उस क्वांटिटी के हिसाब से हम लोगों को कोई ना कोई एक सेक्युलर ताकत तो पकड़ना ज़रूरी है।
لیکن اخلاص جو ہے وہ ہم کو ان میں پیدا کرنا ضروری ہے، اپنی ضد سے، اپنی محنت سے، اپنی طاقت سے. اور طاقت کیسی بن سکتی ہے؟ سماج کی طاقت جس راستے سے بن سکتی ہے وہ راستہ ہم کو اپنانا پڑے گا. سماج کی طاقت، معاشرے کی طاقت بنانے کے لیے آج حالات تو یہ ہے کہ اگر ہم مرزا غالب صاحب کا ایک شعر یاد کریں کہ قفس میں روداد چمن کہتے نہ ڈر ہے میرے ہمدم، گری ہے کل جس پہ بجلی وہ میرا آشیاں کیوں، کہ ہم کو یہ نہیں پتا کہ کل بجلی کس کے گھر پہ گرنے والی ہے، کس کا آشیاں لٹنے والا ہے، جلنے والا ہے. ہم کو تو اس بات میں خیریت لگتی ہے کہ آج ہم ٹھیک ہیں، لیکن یہ بات ہماری غفلت نہ بن جائے، کیونکہ حالات کا سامنا کرنے کے لیے ہم کو اس کے لیے اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہوگا، طاقتور بنانا ہوگا. اور طاقتور بنانے کا راستہ صرف اور صرف علم ہے، صرف ایجوکیشن ہے. جہاں صحیح طور پر ایجوکیشن ہو، وہ ایجوکیشن جو شعر ٹوپے صاحب نے یہاں پڑھا ہے کہ جس میں صرف کاغذ کالے کرنا نہیں ہے، صرف مارکس لینا نہیں ہے، صرف سکور کرنا نہیں ہے، بلکہ اچھا انسان بھی بننا ہے. جو ایجوکیشن اچھا انسان بناتا ہے، کیریکٹر بناتا ہے، سلیقہ سکھاتا ہے جینے کا، وہ ایجوکیشن ہم کو حاصل کرنا ہے. اور اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. کچھ سال پہلے تک ہی مثالیں دی جاتی تھی ہمارے تہذیب و تمدن کی. 2 بڑے ادارے تھے اس ملک میں جہاں سے جو پڑھ کے نکلتا تھا اس کو دیکھنے سے سمجھ میں آتا تھا کہ یہ کس یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہے. عثمانیہ یونیورسٹی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. ہر طریقے کا سلیقہ، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، بولنے کا، چالنے کا، وہ سلیقہ اگر وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز اپنے اسٹوڈنٹس میں پیدا کر سکتے تھے تو آج ہم کیوں نہیں پیدا کر پا رہے؟ آج کیوں ہمیں ایک سیگریگیٹڈ کرنے کا کام اس ملک میں ہو رہا ہے؟ یہ ہم نے سوچنے کی ضرورت ہے. کہیں نہ کہیں ہم نے محنت کرنا کم کر دیا. ہمارے نوجوانوں میں محنت کی صفت کم ہوتی جا رہی ہے، ایسا مجھے لگتا ہے. اور جیسے یہ میری بہنیں، میری بچیاں یہاں جیسے یہ سکور کر کے آگے نکلی ہے، اسی طرح چاہے وہ بچے ہو چاہے بچیاں ہوں، ان کو آگے نکلنا ہوگا، ان کو حاصل کرنا ہوگا. بے شک مشکل کا زمانہ ہے، بے شک آزمائشوں کا زمانہ ہے، لیکن آزمائشوں کا حل وہی ہے. آپ نے جو نعت پڑھی اسی میں آپ نے کہا ہے یہاں پر الم نشرح لک صدرک، جو سورہ جس کے کچھ الفاظ آپ نے اس نعت میں پڑھے ہیں کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سے وہ بوجھ اٹھا لیا ہے جس بوجھ کے نیچے آپ دبے ہوئے تھے. اور بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ آسانی پیدا کرنے کے لیے ہم گھر بیٹھ کر آسانی حاصل نہیں کر سکتے ہیں. جو محنت مشقت اس زمانے میں کی گئی، بھوکے پیٹ محنت کی گئی، تو ہم کو وہ وقار حاصل ہوا، آدھی دنیا ہمارے قبضے میں آئی کیونکہ محنت کی گئی اس وقت. آج ہم جو ہے بولتے ہیں کہ لگژری میں پڑ گئے ہیں ہم لوگ، جو ہے ہمارے بیسک کمفرٹ کے اندر ہم اتنے الجھ گئے ہیں کہ ہم اس کے باہر نہیں آ رہے ہیں. اور ہمارے خاص طور پہ بچوں کی اگلی پیڑھی کی جو ہے محنت کی عادت کم ہو رہی ہے. جو محنت کرتا ہے وہ حاصل کرتا ہے، اور محنت کے سوا دنیا میں راستہ نہیں ہے. اسی لیے میں یہ سوچتی ہوں آپ لوگوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. ایسے لوگوں کے ناموں پر آپ نے انعام رکھے ہیں جنہوں نے بڑا کام اس اورنگ آباد کے لیے کیا ہے. ڈاکٹر رفیق زکریا، کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا. ڈاکٹر رفیق زکریا نے تعلیم دینے کے لیے جو ادارہ کھولا، وہ ادارے میں سے کیسے کیسے لوگ اچھی تعلیم حاصل کر کے نکلے اور کتنے بلند مقاموں تک پہنچے ہیں. یہ ڈاکٹر رفیق زکریا اگر وہ ادارہ اس وقت نہیں کھولتے
تو اورنگ آباد کے بہت سارے ہمارے معاشرے کے لوگ شاید اتنا آگے نہیں پہنچتے. ان کے نام پہ آپ نے رکھا ہے, میں مبارکباد دیتی ہوں ایک انعام. دوسرا آپ نے کرنل محمد درویش نہری کے نام پر رکھا ہے, ایک بہت ہی فرشتہ صفت انسان جو زندگی میں ڈسپلن سے جیتا تھا, جو ایک آرمی آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے کا تہ دل سے کام کرنے والا انسان. ان کے نام پر آپ نے ایوارڈ رکھا ہے. آپ نے عزیز خسرو صاحب کے نام پہ ایوارڈ رکھا ہے, جو جرنلزم کے سب سے, مجھے لگتا ہے اردو جرنلزم میں ان کا نام سب سے آگے ہے. اس اورنگ آباد ٹائمز جہاں سے شروع ہوا, اور جس نے اتنے سال, اب شعیب خسرو صاحب ان کا کام سنبھال رہے ہیں. مظہر محی الدین صاحب ایجوکیشن کا ایوارڈ آپ نے ان کے نام سے لکھا ہے, انہوں نے بھی اپنی خدمات اس اورنگ آباد کو دی ہے. تو میں مبارکباد آپ کو پیش کرتی ہوں کہ آپ نے اتنے اچھے ناموں کے ساتھ یہ ایوارڈز دینے کا ٹھہرایا ہے, اور اچھے اچھے لوگوں کو چن کر. میں یہاں یہ دیکھ رہی ہوں مریم لائبریری, محلہ لائبریری, مریم محلہ لائبریری, وہ لڑکی, ایک لڑکی جس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی, چھوٹی سی بچی ہے, کہ میں محلے محلے میں ریڈنگ کے ہیبٹ پیدا کروں, میں وہاں لائبریریز کھولوں. کتنے لائبریری کھل گئے ہیں آپ کے؟ 28 لائبریریز کھل گئے ہیں, اور اس میں ہزاروں بچے ان کتابوں سے اب پڑھ رہے ہیں, ریڈنگ ہیبٹ حاصل کر رہے ہیں. ریڈنگ آج ختم ہو گئی ہے, کوئی ریڈ نہیں کرتا ہے, اور جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے, جب تک ریڈ نہیں کریں گے, آپ بڑے نہیں بن سکتے. جو بھی گریٹ انسان ہے وہ بکس پڑھتا ہے. جو بھی آج تک انسان گریٹ رہے ہیں, ایسا ایک بھی انسان نہیں ہوگا, مجھے لگتا ہے 1-2 ہوں گے ایسے چائے والے وغیرہ, ادروائز بغیر کتابیں پڑھے کے کوئی پڑھا نہیں بن سکتا. یہ میرا وشواس ہے. یہ میں سمجھتی ہوں کہ بکس پڑھنا بہت ضروری ہے. اور پہلے جتنے لیڈر ہوئے ہیں ہمارے ملک میں, جواہر لال نہرو کو دیکھ لیجئے, کتنے کتابیں ہیں, 213 کچھ کتابیں لکھی ہیں, ڈسکوری آف انڈیا, گلمسز آف ورلڈ ہسٹری. مہاتما گاندھی کتنے کتابیں ہیں لکھے ہوئے. مولانا ابوالکلام آزاد, فرسٹ منسٹر اپنے انڈیا کے, انڈیپینڈنٹ انڈیا کے, کتنے کتابیں لکھے ہیں. ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر, ایسے لیڈرز رہے ہیں ہمارے ملک میں جو انٹلیکچول ہائٹ جن کی تھی, لوگ ان کی طرف دیکھتے تھے کہ ہم بھی ان کی طرح بنے. مگر اب رجحان بدل گیا ہے, اب ہم لوگ جو ہے نیچے دیکھنے لگے ہیں کہ ہم بھی ان کی طرح بنے. اس اونچائی پہ سماج کو پہنچانا لیڈر کا کام ہوتا ہے. لیڈر کا کام انسان کو نیچے دفن کرنے کا کام نہیں ہوتا ہے. افسوس کی بات ہے کہ آج وہ ہو رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن اس میں سے ہم کو نکلنا ہوگا حکمت کے ساتھ, محنت کے ساتھ. اور جس طرح یہ ہمدرد ٹرسٹ کام کر رہا ہے, ان لوگوں نے اگر اسی طرح لوگوں کو انکریج کیا تو معاشرہ آگے نکلے گا, یہ بھروسہ کرتی ہوں. ایک بار پھر آپ کو مبارکباد دے کے اجازت چاہتی ہوں. شکریہ. فلک پر جب چمکتا ہے میرے عزم کا سورج, فلک پر جب چمکتا ہے میرے عزم کا سورج, تو خود تاریکیاں گہرائیوں میں ڈوب جاتی ہیں. میں بڑے ادب احترام کے سے گزارش کرتا ہوں جناب امتیاز جلیل صاحب سے کہ وہ سامعین کو خطاب فرمائیں. اب راجش ٹوپے چونکہ بول کر چلے گئے ہیں تو میں کچھ بول نہیں سکتا ہوں, ورنہ بولنے کے لیے تو میرے پاس بھی بہت کچھ تھا اس میں. ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ راجیش بھیا کے منہ سے اردو سن کر بڑا اچھا لگ رہا تھا اس میں, لیکن کہیں نہ کہیں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس ملک سے اردو ختم کس کی وجہ سے کی گئی ہے. اس میں آخر اردو دھیرے دھیرے کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے, یہ بھی ان سرکاروں کو, یہ حکومتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. اگر اردو محبت کی زبان ہے تو اردو کو زندہ رکھنے کی بھی ذمہ داری ان سرکاروں کی, ان حکومتوں کی تھی جو اردو سے محبت تو کرتے ہیں لیکن ایک طرف اردو کو ختم ہوتا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ بھی رہے ہیں. میں تمام جتنے بھی ایوارڈ یافتہ لوگ ہیں ان سبھی کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں,
اور راجیش بھیا جو میرے کلاس میٹ رہے ہیں، فوزیہ میڈم میری بڑی بہن، اس حساب سے بھی ہے کہ میری بڑی بہن اور فوزیہ میڈم اسکول میں ایک ساتھ میں تھے، تو بچپن سے ہم نے بھی فوزیہ میڈم کو اپنی بڑی بہن کی طرح ہی دیکھے ہے۔ تو فوزیہ میڈم نے مجھے ایک حکم دیا ہے کہ آپ بھی سچائی کے ساتھ آ جاؤ کر کے اس میں۔ ایک بار ہم نے تو ہاتھ بڑھایا تھا، اور میں ان سے کہنا چاہوں گا ایک بار آپ ہاتھ بڑھا کے تو دیکھیے گا، یہ وہ قوم ہے جو کسی کو اپناتی ہے تو اپنی جان بھی نچھاور کر دیتی ہے اس کے اوپر۔ اور یقیناً یہ وقت جو ہے وہ بہت ہم سب کو جو ایک سوچ رکھتے ہیں ان کو سب کو ساتھ آنے کی ضرورت ہے، اور جو حالات ہے اسے دیکھتے ہوئے یہ اب ضرورت بن چکی ہے کہ تمام لائک مائنڈڈ لوگ جتنے بھی ہیں، سیاسی پارٹیاں جتنے بھی ہیں، ان سبھی کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے اس میں۔ لیکن میڈم کی ایک بات سے میں اتفاق نہیں رکھتا ہوں، جب میڈم کہتی ہے کہ سیکولر پارٹیوں کے ساتھ آنا چاہیے۔ یہ وہ سیکولر پارٹیاں ہیں جب میرے شہر کا نام بدلتا ہے تو وہ اپنا چہرہ بدل دیتی ہے، اور اس کی مخالفت میں پہلے بھی کر چکا ہوں، آج بھی کروں گا اور کل بھی کرتا رہوں گا اس میں، کیونکہ سیاست کے اندر جو ہے سو ہے اس میں۔ میرا یہ حساب ہے کہ اگر ہمارے شہر کی پہچان ہم سبھی لوگ جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں وہ اورنگ آبادی ہے، اور میں اتنا یقین دلاتا ہوں ہم جب تک مریں گے تو انشاءاللہ ہم اورنگ آبادی رہیں گے، کتنی بھی کوششیں کی جائے اس میں۔ اور آج جس طرح کی یہ کوششیں ہو رہی ہے، ہمارے اہم مدعوں کو ہم سے بھٹکایا جا رہا ہے، جیسا آج ہمدرد ٹرسٹ نے جو ایوارڈز دیے ہیں، واقعی میں قابل تعریف بات ہے۔ میں آج بھی جن لوگوں کا میڈم نے ذکر کیا ہے ان سبھی کے ساتھ میرا ایک قریبی رشتہ رہا ہے۔ میں اسی مولانا آزاد کالج کا ایک اسٹوڈنٹ رہا ہوں جسے ڈاکٹر رفیق زکریا صاحب نے شروع کیا تھا۔ میں نے اردو اگر سیکھا ہے تو اسکول میں یا کالج کے اندر نہیں سیکھا ہے، میں نے اورنگ آباد ٹائمز کے پکچروں کے کالم کو پڑھتے پڑھتے آج پورا اردو کا اخبار میں پڑھتا ہوں، تو وہ شعیب خسرو کے اورنگ آباد ٹائمز کی وجہ سے میں آج اردو پڑھ سکتا ہوں کر کے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شہر کو ایک الگ پہچان دی تھی، اور اگر انہی کے نام سے یہ ایوارڈز دیے جا رہے ہیں تو بہت ہی جن لوگوں کو یہ ایوارڈز مل رہے ہیں بہت میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خاص طور سے اس بچی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جسے سب سے پہلے یہ ایوارڈ دیا گیا ہے، اور اس نے ہم سب کو دکھایا ہے کہ اگر میرے میں کچھ کمی ہے تو اس کے باوجود بھی میں اس کمی کو درکنار کرتے ہوئے میں زندگی میں کیسے آگے بڑھنا، اس کی ایک زندہ مثال اس بچی نے ہمارے سب کو دی ہے اس کے اندر۔ تو بہت مبارکباد تمام جتنے بھی ایوارڈ یافتہ ہے۔ میں معذرت اس لیے چاہوں گا کہ 9:30 بجے مجھے ایک سڑکوں کے اندر پروگرام ہے۔ ویسے میڈم آپ بھی جانتے ہیں کہ سنڈے ویسے لوگوں کے لیے چھٹی کا دن ہوتا ہے، لیکن سیاست دانوں کے لیے سب سے زیادہ کام سنڈے کا دن کا ہوتا ہے، کیونکہ تمام پروگرامز، انوگریشنز اور میٹنگ جو ہے وہ سنڈے کے دن ہی ہوتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے ہاتھوں سے ہمارے جرنلسٹ بھائیوں کو ایوارڈ دیا گیا ہے، اور جرنلسٹ کو جب میں ایوارڈ دیتا ہوں تو بڑا خوشی سے دیتا ہوں، کیونکہ ان سے دوستی بنائے رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ عوام 2024 کے اندر مجھے ہاتھ دے دی تو دوبارہ مجھے پترکار ہی بننے کا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ کچھ ہمارے ایوارڈ یافتہ ہیں جو آپ دونوں کے ہاتھ سے ایوارڈ چاہتے ہیں، صرف 3 ایوارڈ دینے کا اعلان میں کرتا ہوں۔ MIM کے یوتھ ونگ کے سمیع صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اب میں ڈاکٹر رفیق زکریا ہمدرد مراٹھواڑہ مثالی سماجی خدمتگار ایوارڈ کے انعام یافتگان کے ناموں کا اعلان کرنے کے لیے مدعو کرتا ہوں ایڈوکیٹ خضر پٹیل صاحب کو۔ اسٹیج پہ تشریف فرما تمام مہمان اور سامعین اکرام، ہماری ٹیم کی ذمہ یہ تھا کہ ہمدرد ٹرسٹ اورنگ آباد کی جانب سے ڈاکٹر رفیق زکریا ہمدرد مراٹھواڑہ مثالی خدمتگار ایوارڈ اس کو جج کرے، اور یہ ذمہ داری تھی 2019، 2020، 2021 اور 2022۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کووڈ کی وجہ سے یہ سارے ایوارڈ جو تھے 2019 سے لے کے 22 تک پینڈنگ تھے۔ ایز اے جج یہ ہمارے لیے مشکل کام تھا کہ ہم لوگ مراٹھواڑہ لیول کے کوئی خدمتگار جو لوگ ہیں ان کے لیے کوئی ان کو چنیں، کیونکہ کمپٹیشن بڑا زیادہ تھا، اس لیے کہ مراٹھواڑہ بھر میں بہت سے لوگ ہیں جو خدمتی لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور ایز اے لائر میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا کام ایز اے لائر تو آسان ہے کہ میں گھما پھرا کے جج سے کوئی فیصلہ کروا دوں،
لیکن ایز اے جج میں جو ہوں اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ جج کا کام انصاف پہ مبنی ہوتا ہے. تو ہم نے، ہماری ٹیم نے، خاص کر کے شعیب صدیقی صاحب نے، ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم انصاف کر پائے. اور کچھ شخصیات ہیں جن کو ہم لوگوں نے سارٹ آؤٹ کیا ہے، اس میں چنا ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ 2019 سے ہم اس کا سلسلہ شروع کریں گے اور ہم اسینڈنگ آرڈر میں جائیں گے، 2019 سے 2022 کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. تو جو سب سے پہلا ایوارڈ ہے جو 2019 کا ہے، ڈاکٹر رفیق زکریا ہمدرد مراٹھواڑہ مثالی خدمتگار ایوارڈ، وہ ایک اورنگ آباد کی شخصیت کو ہم دینے جا رہے ہیں جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ایک عرصے دراز سے رہا ہے. اسی طرح سے ان کا تعلیمی میدان میں الحراء سے ان کا جڑاؤ ہے، العرفان ہے، الاقراء ہے. اسی طریقے سے آج جو ہے وہ ابھی حال میں جو ہے مسلم نمائندہ کونسل جو اورنگ آباد کی ایک فیڈرل باڈی ہے تمام آرگنائزیشنز کی، اس کے صدر بھی ہیں. اور اب جانتے ہیں ویسا دیکھا جائے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ان کا نام ہے سلیم صدیقی صاحب. میں گزارش کرتا ہوں محترمہ فوزیہ خانم صاحبہ سے کہ سلیم صدیقی صاحب کو وہ ایوارڈ سے نوازیں. اچھا 2020 کی جانب آتے ہیں. ڈاکٹر رفیق زکریا ہمدرد مراٹھواڑہ مثالی خدمت ایوارڈ. یہ ایوارڈ بھی وہ شخص ہے جن کو یہ ایوارڈ جا رہا ہے، وہ بھی ایک عرصے دراز سے جو ہے خدمتی کاموں میں لگے ہوئے ہیں. بہت لو پروفائل رہتے ہیں. میں 2006 سے ان کے ساتھ مسلم نمائندہ کونسل میں کام کر رہا ہوں. وحدت اسلامی کے بہت فعال ممبر ہے منتجب شیخ صاحب، شیخ منتجب الدین صاحب. جیسے میں نے کہا کہ یہ خود جو ہے بہت لو پروفائل رہتے ہیں لیکن ان کے کام بہت بڑے ہیں. میں امتیاز جلیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھوں منتجب شیخ صاحب کو ایوارڈ سے نوازے. یہ ایوارڈ جو ہے جس شخصیت کو ہم دے رہے ہیں وہ شخصیت کا تعلق ناندیڑ سے ہے. جناب رئیس احمد خطیب صاحب یہ بھی مراٹھواڑہ کے لیے اور خاص کر کے ناندیڑ کے علاقے کے اندر اپنی جو خدمات ہے اس کے لیے جانے جاتے ہیں. پچھلے خاص کر کے جب کووڈ کے دوران لوگ جو ہے نفسا نفسی کے عالم میں تھے، اس وقت رئیس احمد خطیب صاحب نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ کووڈ کے اندر بہت کام کیا ہے. تو ہم لوگ 2021 کے لیے ہمدرد مراٹھواڑہ مثالی خدمتگار ایوارڈ رئیس احمد خطیب صاحب کو دیتے ہیں. اور یہ ایوارڈ دینے کے لیے میں جناب امتیاز جلیل صاحب کو مدعو کرتا ہوں، کیونکہ امتیاز جلیل صاحب خود بھی جو ہے کووڈ کے اندر بہت فعال تھے اور بہت انہوں نے بھی کام کیا ہے. جناب رئیس احمد خطیب صاحب. جو اس کرنٹ ایئر کے لیے ڈاکٹر رفیق زکریا ہمدرد مراٹھواڑہ مثالی خدمتگار ایوارڈ، یہ وہ شخص ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ لفظ اگر ہم لوگ او بی سی کہیں تو لوگ کہیں گے شبیر انصاری ہے. شبیر انصاری صاحب مطلب ہم لوگوں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا تعلق جو ہے اس مومنٹ سے جڑا ہے. اور کسی شخص کی اگر کنسسٹنسی دیکھنی ہے تو وہ شبیر انصاری سے دیکھے کہ وہ جب سے ہم ان کو جانتے ہیں وہ او بی سی کے مسائل اور او بی سی کے مومنٹ میں ہمیشہ سے جڑے رہتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کے اندر جو 101 جو بھارت کے اندر جو متاثر کرنے والے مطلب لوگوں کی جو لسٹ ہے مسلم، اس میں شبیر انصاری بھی ایک ہے. تو ہم اس کو ہم لوگ اپنی طور پہ ٹرسٹ کے لیے یہ اعزاز سمجھتے ہیں کہ اس
2022 کے لیے ڈاکٹر رفیق زکریا ہمدرد مراٹھواڑہ مثالی خدمتگار ایوارڈ ہم ان کو دیتے ہیں. اور یہ اس ایوارڈ کو دینے کے لیے میں پھر سے محترمہ فوزیہ خانم صاحبہ کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھوں یہ ایوارڈ شبیر انصاری صاحب کو دے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. محترم امتیاز علی صاحب اور ڈاکٹر فوزیہ تحسین خان صاحبہ اور سلیم صدیقی صاحب کا استقبال عارف الدین صاحب کرنا چاہ رہے ہیں اورنگ آباد میڈیکل اسٹور کی جانب سے. بہت شکریہ. آنکھوں میں بس کے دل میں سما کر چلے گئے, خوابیدہ زندگی تھی جگا کر چلے گئے. تقریر میں آتی ہے کہاں کیفیت دل کی, تقریر میں آتی ہے کہاں کیفیت دل کی, محسوس جو ہوتا ہے بتایا نہیں جاتا. اب میں بغیر وقت ضائع کیے ہمارے آج کے مخرج خصوصی جناب ضیاء الدین صدیقی صاحب کو مدعو کرتا ہوں کہ ہماری رہنمائی فرمائیں. ظاہر ہے کہ تھوڑا سا وقفہ میں نے لیا ہے بات کرنے سے پہلے, تاکہ تمہیدی طور پر جو پولیٹیکل ٹک ٹیک ہو رہی تھی اس کا اختتام ہو جائے اور ہم سکون سے کوئی بات کر سکیں. ہمارے شہر کے یعنی ہمارے علاقے کے 2 ممبر آف پارلیمنٹ یہاں موجود تھے, اور اسی مراٹھواڑہ علاقے کے ایک MLA صاحب بھی موجود تھے. بہت سارے پولیٹیکل ایفیلیشن کے حضرات بھی یہاں موجود ہیں. ظاہر ہے کہ ابتدا کی گفتگو انہی کے حوالے سے تھی اور وہ ہوتی رہی اور اختتام پذیر ہوئی. یہاں پر ہمدرد ٹرسٹ کے حوالے سے جو ایوارڈ دیے گئے ہیں وہ تمام ایوارڈیز کو ہم مبارکباد دیتے ہیں, اور جو لوگ یہ ایوارڈ دے رہے ہیں انہیں بھی مبارکباد دیتے ہیں, تاکہ یہ سماج میں حوصلہ افزائی کا کام جاری رہے. سماج میں حوصلہ بڑھانے کا کام ان لوگوں کا کیا جا رہا ہے جو سماج کو کچھ دینا چاہتے ہیں, جو سماج کی اوپینین بناتے ہیں, جو سماج کی رائے کو تبدیل کرتے ہیں, ان کو صحیح منزل کی طرف اور صحیح راستہ کی طرف لے جاتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ جو پروفیشنز میں یہ ایوارڈ دیے گئے ہیں وہ تعلیم کا ہے, دوسرے صحافت کا ہے, اور تیسرے خدمت خلق کا ہے. یہ 3 شعبے جات میں یہ ایوارڈ دیے گئے ہیں. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ علم کا معاملہ انسانی زندگی سے بہت جڑا ہوا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ انسان کا شرف کیا ہے, تو انسان کا شرف اس کا علم ہے. اور یہ بھی ہمارے علم میں ہے کہ اللہ اور انسان کا پہلا انکاؤنٹر اسی حوالے سے ہوا ہے. قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ ہم نے آدم کو چند چیزوں کے نام سکھلائے. آدم کا انکاؤنٹر خدا سے جو ہو رہا ہے وہ کہ سکھلایا جا رہا ہے, اور سکھلانے کا کام ایک استاد کرتا ہے. معلم جب خدا کی ذات ہو اور ہم انسان طالب علم کی حیثیت رکھتے ہوں, یہیں سے دنیا کی شروعات ہوتی. انسان کو شرف اسی علم کے حوالے سے ملا ہے جب اس سے کہا گیا فرشتوں سے کہ تم ان چیزوں کے نام بتلاؤ, تو فرشتے کہنے لگے کہ ہم وہ چیز نہیں جانتے, ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں علم دیا ہے. جب آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ تم بتلاؤ, تو انہوں نے تمام چیزوں کے نام بتلا دیے, کیونکہ سکھلانے والی ذات خدا کی تھی. اور اسی علم کے فضیلت کے نتیجے میں انسان کو یہ شرف ملا کہ فرشتوں سے کہا گیا کہ اسے سجدہ کرو. حالانکہ
ابلیس نے انکار کر دیا اپنے فخر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، لیکن فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ کرنے کا شرف جس حوالے سے ہے وہ علم سے، اور علم کیا ہے؟ علم کائنات میں خدا کی سنت کے ادراک کا نام ہے۔ یہ کائنات میں جتنی سنت اللہ ہے اس کے ادراک کو علم کہتے ہیں۔ علم پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، زندگی گزارنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، زندگی سے وابستہ ہوتا ہے۔ پیٹ کے لیے ہنر کافی ہے۔ جو تعلیم زندگی کو زندگی بناتی ہے وہ علم سے وابستہ ہوتی ہے، اور جو تعلیم پیٹ کی آگ بجھاتی ہے وہ ہنر سے وابستہ ہوتی ہے۔ اگر استاد کا اس زندگی سے تعلق پوچھا جائے تو اس کے سوا کیا ہے کہ استاد سبق دے کے امتحان لیتا ہے، لیکن زندگی امتحان لے کے سبق دیتی ہے۔ یہ جو فرق زندگی اور استاد کا ہے، اسے پورا کرتا ہے وہ جملہ جو کسی نے کہا تھا کہ آدمی ایک طبعی اور مادی وجود ہے، لیکن انسان ایک اخلاقی وجود ہے، اور آدمی کو انسان جو چیز بناتی ہے وہ کتاب ہے۔ کتاب چاہے وہ آسمانی ہو یا اس کی روشنی میں لکھی ہوئی انسانی ہو، آدمی سے انسان بنتا ہے کتاب کے نتیجے میں، اور کتاب کو سمجھانے کا کام استاد کرتا ہے۔ استاد کے بغیر کتاب سمجھ میں نہیں آتی۔ آسمانی کتاب ہوگی تو رسول کا آنا ضروری، اور انسانی کتاب ہوگی تو اس کی رہنمائی ضروری ہے۔ اس لیے استاد کی اہمیت ہماری زندگی میں بڑھ جاتی ہے۔ وہ پھول کی پنکھڑیوں سے ہیرو کے جگر کو تراشتا ہے، وہ پتھروں کو تراش کر ہیرا بنا دیتا ہے۔ پھول کی پنکھڑی سے ہیرے کو تراشنا بہت نازک فن ہے، یہ کام استاد کرتا ہے، جس سے قومیں زندگی پاتی ہیں، قوموں کو عروج ملتا ہے۔ لیکن وہ استاد جو ٹیچرشپ کو اور استاد کے نوبل پروفیشن کو بائی چوائس اختیار کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو بائی چانس موقع ملتا ہے وہ سماج کے اندر کوئی بڑا کارنامہ نہیں کرنا دیتے۔ جو جگر کا خون کر کے اپنے بچوں کو تراشتے ہیں وہ استاد اصل استاد ہوتے ہیں، اور ایسے ہی استاد حضرات کو ٹرسٹ نے ان کی خدمات کو سراہنے کے لیے یہ ایوارڈز کو نامنیٹ کیا ہے۔ دوسرا، آپ جانتے ہیں کہ صحافیوں کو ایوارڈ دیا گیا ہے۔ صحافی ہمارے سماج کی اوپینین بناتے ہیں، ذہن سازی کا کام کرتے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ صحافت کا لفظ صحیفے سے نکلا ہے۔ صحیفہ لکھے ہوئے کاغذ کو کہتے ہیں، اور اسی کے بنڈل کو مصحف کہتے ہیں، اور مصحف آسمانی کتاب کو کہتے ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی ذکر ہے۔ تو صحافت ایک مقدس پیشہ ہے جو ربانی اور آسمانی کلام سے جا کر ملتا ہے۔ اس کے حدود کا انہیں خیال رکھنا ہی پڑتا ہے۔ جو واقعات ہے اس کی صحیح نثر نگاری کرنی پڑتی، تحریر میں ایمانداری کا خیال رکھنا پڑتا ہے، واقعات کی صحیح
منظر کشی کرنی پڑتی، لیکن ظاہر ہے کہ زمانے نے یلو جرنلزم کے نام سے جو ہوا خراب کر رکھی ہے اور جھوٹ جو سر چڑھ کر بول رہا ہے اور جھوٹ کو سپورٹ جس انداز سے مل رہا ہے، صحافت کی جو مین اسٹریم ہے وہ کھوکھلی ہو گئی ہے۔ خال خال کچھ لوگ ہیں جو ایمانداری برتتے ہیں، لیکن سب کارپوریٹ ورلڈ کے اور اس کے پیسے کا شکار ہو گیا ہے۔ گودی میڈیا کی ٹرم یہ گالی کے طور پہ استعمال ہو رہی کہ لوگ جو ہے میڈیم جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس سے ہٹ کر اپنی چھوٹی چھوٹی کوششوں سے ایمانداری کو باقی رکھے ہوئے ہیں۔ آج اسلاموفوبیا کے نام سے اتنی جھوٹ آپ دیکھنا چاہیں گے تو ان سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ لیجئے، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی دیکھ لیجئے۔ اور ایک سروے ابھی آیا ہے، اس سروے میں ہیٹ اسپیچز، نفرتی مواد دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے اپنے ملک میں چھپتا اور کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنا ہیٹ مواد ہے، نفرتی مواد جتنا دنیا کا ہے، 50% سے زیادہ ہمارے ملک سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بعد یو ایس اے ہے، اس کے بعد یو کے ہے۔ یہ 3 ممالک میں دنیا کا جتنا نفرتی مواد ہے اس کا 85% یہاں ملتا ہے۔ تو سماج کیسے بنے گا؟ سماج کی اوپینین بنانے والے ہی اگر جھوٹ بولنے لگے، غلط چیزوں کو پرموٹ کرنے لگے تو کیسے بنے گا سماج؟ اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے وہ ایماندار صحافی جو اپنی ڈیوٹی پوری ایمانداری سے ادا کرتے ہیں، جو جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ لکھتے ہیں، چاہے انہیں محمد زبیر کی طرح جیل ہی جانا کیوں نہ پڑے، لیکن وہ اپنے قلم سے غداری نہیں کرتے بلکہ اس قلم کو اپنی ایمانداری کے لیے تلوار بنا دیتے ہیں۔ ایسے تمام صحافیوں کو جو سماج کی اوپینین بناتے ہیں، ان کے لیے ہمدرد ٹرسٹ نے اس ایوارڈ کو اعلان کیا ہے۔ تعلیم کے میدان میں ہو یا معاشرت کی دنیا میں، جہاں کہیں کمی تھوڑی رہ جاتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس تو باضابطہ حقوق العباد کی ایک ٹرم ہے، بندوں کے حقوق، اس کو ادا کرنے کے لیے بہت ساری گائیڈ لائنس ہیں۔ صرف زکوٰۃ ایک مد نہیں ہے جو لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، یہ تو 2.5% ہے۔ یہ تو جو صاحب نصاب ہے اس کو دینا ضروری ہے، لیکن 79.5% جو راس المال ہے اس میں سے بھی خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو یتیم ہیں، ان لوگوں کے لیے جو مسکین ہیں، ان لوگوں کے لیے جن کے صحت کے مسائل ہیں، ان لوگوں کے لیے جن کے تعلیم کے مسائل ہیں، ان لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے رقم کو استعمال کرنے کا حکم ہے۔ اس میں ہیڈس ہے باضابطہ، یہ ہیڈس کے تحت ان کو استعمال کیا جائے گا۔ ان کے لیے کہا گیا ہے، اور یہ صرف سوشل ورک نہیں ہے، خدمت قلب صرف سوشل ورک نہیں ہے، یہ حقوق العباد ہے اور یہ ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا جو آخرت کا انکار کرتا ہے؟ آخرت کا انکار کرنے والا کون ہے؟ آخرت ہمارے فیت کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کون ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے؟ یتیم کو دھکے دینا آخرت کے انکار کے برابر بتایا گیا ہے۔ مسکین کو کھانا نہ کھلانا
आखिरत के इनकार के बराबर बताया गया है। यतीम और मिस्कीन का ख्याल रखना हमारे अकीदे का हिस्सा है। समाज के पसमानदा लोगों के हुकूक को अदा करना यह हमारी व्यवस्था का हिस्सा है। पूछा गया जब जन्नत में डाले जाएंगे और जहन्नम में डाले जाएंगे तो जन्नत वाले पूछेंगे जहन्नम में डाले जाने वालों से कि कौन सी चीज तुम्हें यहां ले आई। वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे और मिस्कीन का खाना नहीं खिलाते थे। नमाज खुदा के हक को अदा करना है और मिस्कीन का खाना बंदों के हक को अदा करना है। हमें बताया गया है कि तुम में बेहतर इंसान वो है जो इंसानों को नफा पहुंचाए। इंसानों को नफा पहुंचाने वाला सबसे बेहतर इंसान बताया गया है। सिर्फ सोशल वर्क करके फोटो छापने वालों की दुनिया नहीं। सोशल वर्क करके अपनी शोहरत और नाम नमूद के लिए नहीं है, बल्कि असल वो इबादत है जिसको कुल इबादत के हवाले से याद किया जाता है। इस हवाले से जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं उनकी हिम्मत अफजाई के लिए, जो रात के अंधेरे में भी कसरा का ताज लाके खदमों में डाल देते हैं, ऐसे लोग जो किसी नजर नहीं आते, रात के अंधेरे में काम करते हैं, दिन का उजाला उन्हें शनाख्त नहीं कर पाता है, ऐसे लोगों को ढूंढ कर उनकी हिम्मत अफजाई करना ताकि ये हुकूक इबाद की दुनिया बाकी रहे और बंदों के हुकूक अदा होते रहें और ईमान और अकीदे की ये बुनियादें ढाई ना जाएं, ये बाकी रहें। इसके लिए ये तहनीत जो यहाँ पर अवार्ड की शक्ल में दी जा रही है, इसमें हमदर्द ट्रस्ट काबिल मुबारकबाद है। मैंने कुछ बातें मजीद लिखी थी, लेकिन जाहिर है कि वो लोग सब चले गए हैं जो जिन्हें मैं सुनाना चाहता था, लेकिन मैं सिर्फ यहां पर ही बात रखना चाहता हूं। एक उस्ताद, एक सहाफ़ी और एक बंदों का हक कदरने वाला इंसान, इनके बारे में अल्लाह के रसूल ने बहुत अहम बात कही। उस्ताद के बारे में कहा कि मैं मौलवी बनाकर भेजा गया हूं। रसूल ने सिर्फ 2 क्लेम किए हैं, आप कुरान उठा के देख लीजिए। एक क्लेम तो यह है कि मैं रसूल हूं जो तुम्हारी तरफ भेजा गया हूं, और दूसरा क्लेम यह है कि मैं मौलवी बनाकर भेजा गया हूं। कार रिसालत मौलवी के बगैर मुमकिन ही नहीं है, और हर रसूल जो है मौलवी रहा है। वो प्रोफेशन, वो नोबल प्रोफेशन जो कौमों को जिंदगी अता करता है, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए प्रोग्राम है। जो ईमानदारी से अपने फरीजे को अंजाम देते हैं, जो फूल की पत्ती से हीरे को तराशने का काम करते हैं, और इतना नाजुक हुनर है कि अगर जरा सा दबाव पड़ जाए तो हीरा तड़क कर टूट जाता है। एक बच्चे के मिजाज को बनाना, उसके जहन उफ़क़ को बनाना, उसकी सलाहियतों को निखारना, उसकी बुनियादी बातों का ख्याल रखते हुए उसके अच्छे बुरे का सोचना, एक उस्ताद अपनी औलाद से ज्यादा उसको वक्त देता है। उसको निखार कर समाज का चलता फिरता है कि इंसानी नमूना बना देता है। आज जितने बड़े लोग दुनिया में हैं, या तो उनकी माओ ने वो कारनामे अंजाम दिए जिससे उनकी अजमत में इजाफा हुआ है, या तो उनके उस्तादों ने वो कारनामे अंजाम दिए हैं जिससे सिकंदर जैसे नाम आम हुए हैं। अगर अरस्तु होगा तो सिकंदर भी होगा, अगर मैक्स मुलर होगा तो नेश्ते भी होगा। सिर्फ अच्छाई के लिए नहीं, बुराई के अंदर भी उस्तादी की जरूरत पड़ती है। अगर हिटलर होगा तो मसोलिनी भी होगा, और मसोलिनी भी होगा तो डॉक्टर मोंजे भी आएंगे। शागिर्दी और उस्तादी का यह सिलसिला चलता रहता है और अजल से अबद तक चलता रहेगा। ये तसल्सल में उन लोगों की हिम्मत अफजाई है जो इबाददारी से अपने काम को अंजाम देते हैं। उस्ताद इस वक्त ज्यादा अहम हो गया है। एजुकेशन पॉलिसी का जो
2090 کا ڈرافٹ آیا ہے، بحیثیت کمیونٹی پڑھ لیجئے اس کو. یہ ڈرافٹ ہماری قوموں کو کہاں لے جا کر کھڑا کرے گا، مائنورٹیز کو کہاں لے جا کر کھڑا کرے گا. یہ ڈرافٹ جب امپلیمنٹ ہوگا تو 50 سال کی دوری پہ اگر ہم اپنی نسلوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو شاید پہچان سکیں گے کہ یہ ہماری صلب کی نسل ہے. اس میں ایک استاد کا رول کیا ہوگا، کیسی وہ اپنی جنریشن کو بنائے گا، کیسے وہ اپنی شناخت کو باقی رکھے گا، اس کی بہت زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے. میں صرف اشارے کر رہا ہوں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، اور جو سننے والے لوگ تھے وہ جا چکے ہیں. جن کو میں بات کہنا چاہتا تھا کہ شہر اورنگ آباد جہاں پہ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کا ایک سینٹر مل چکا تھا، ہمارے پاس موقع ہے، ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ اس کو حاصل کر کے ہم اس یونیورسٹی کی ایک پوری تہذیب کو یہاں پہ لا سکیں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک یونیورسٹی نہیں ہے، ہماری تہذیب کی شناخت ہے. ایک ایسی تہذیب جس کے اندر ایمان، یقین، پورا کلچر گوندھ کر بنایا گیا ہے، اس تہذیب کی شناخت ہے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی. اس کی ایک برانچ یہاں کھلنی تھی، لیکن سیاست کی نظر ہو گئی. کیا وہ دوبارہ آ سکتی ہے؟ ہمارے 2 ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، کیا حکومت کے اس خزانے سے کھینچ کر یہ چیز لا سکتے ہیں؟ اس میں اچھے استاذ بھی ہمیں ملیں گے، اچھے استاد سے ہمارا سابقہ ہوگا اور ہماری نسلیں یہاں پروان چڑھے گی. ایک اسکل یونیورسٹی کا بھی تذکرہ آیا تھا، اسکل یونیورسٹی کا کیا ہوا یہ پتہ نہیں چلا ہے. اگر وہ بھی مل جائے تو کم سے کم ہماری جنریشن کو آگے بڑھنے کا کوئی موقع ملے گا. اور اگر اسکل یونیورسٹی بھی نہیں ملتی ہے تو مولانا آزاد اوپن یونیورسٹی جو ہماری تہذیب کی ایک علامت بن سکتی ہے، کیا اس کے سینٹر کو وستار نہیں دیا جا سکتا ہے؟ اس کو پھیلاؤ، اس کو ایکسپینڈ نہیں کیا جا سکتا ہے؟ اس کے ڈپارٹمنٹس کو بڑھایا نہیں جا سکتا ہے؟ اس کے ذریعے سے کتنے اساتذہ یہاں آئیں گے، جنریشن کو کس قدر تعلیم مہیا ہوگی، اس کا سوچا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال جو لوگ یہ سب کر سکتے تھے وہ جا چکے ہیں، اور میری شاید آواز صدا بصیرہ ہی ثابت ہوگی. جو لوگ یہ کر سکتے ہیں ہم انہیں توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ یہ کام بھی عظیم ہے جسے کرنے کی ضرورت ہے. میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ ایک درد ہے جو آپ کے سامنے بانٹا ہے. اس درد کی اس کسک کو سمجھیے کہ جو ہم اپنی کمیونٹی کے تعلق سے محسوس کرتے ہیں. یہاں پر ہر فیلڈ کے لوگ موجود ہیں، ہر میدان کے لوگ موجود ہیں. یہاں ادب کے مہتاب و آفتاب بھی ہیں، لٹریچر کی دنیا میں جنہوں نے بہت نام کمایا وہ بھی موجود ہیں، سیاست آبگینے بھی یہاں موجود تھے، اور مختلف فیلڈ کے جو جینیس لوگ ہیں وہ سب موجود ہیں. آخر میں صرف ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ کمیونٹی کا جو عروج ہے وہ عروج کے لیے کمیونٹی کو اسرٹ کرنا پڑے گا. ذہین اور ٹیلنٹ، ذہانت اور ٹیلنٹ کا صرف ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے ساتھ محنت کا ہونا بھی ضروری ہے. ذہانت اور محنت کے کمبینیشن سے کوئی دنیا راستہ نہیں روکتی ہے. ہمیں بشارت دی گئی ہے کہ محنت کرو گے تو کامیاب ہوں گے، لیکن ذہین لوگوں کو بشارت نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے. ذہانت کو کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، محنت کو کامیابی کی ضمانت ہے. ذہانت اور محنت کے کمبینیشن سے دنیا کے معاملات کو عبور کیا جا سکتا ہے، اور ہماری نسل چاہے تو یہ کر سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا کرے گی اور ہم نہیں کر سکتے. دنیا آسمان سے ٹپکی ہے نہ زمین سے اگی ہے، ہمارے ساتھ ہی چل رہی ہے. یہ ہمارا جسم کا آدھا حصہ خواتین کہتے ہیں، یہ ہمارا اسٹرینتھ ہے. ان کی تعلیم و تربیت نے
جو مظاہرے کیے ہیں اس کی چند جھلکیاں آپ نے دیکھی. یہ ہماری اسٹرینتھ ہے, یہ ہماری سرول لائن ہے. اس سرول لائن کے حوالے سے کمیونٹی بہت آگے جا سکتی. بس یہ خواب کی وہ تعبیر جو ترقی کے بام عروج پر جانے کے باوجود اپنی حیثیت کو نہ بھولنے کا جو اصل پیغام ہے اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. الٹیمیٹ فیوچر کیا ہے؟ الٹیمیٹ ہماری منزل کیا ہے؟ دنیا کی کامیابیوں کے ساتھ ہم آخرت کی کامیابی بھی چاہتے ہیں. ہم صرف دنیا میں کامیاب نہیں ہونا چاہتے, آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں. ہمیں تو دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ ہماری دنیا بھی حسین کر دے اور آخرت بھی حسین کر دے. تو دنیا کا حسن بھی ہم چاہتے ہیں اور آخرت کا حسن بھی ہم چاہتے ہیں, اور دونوں کو حسین بنانا چاہتے ہیں. لیکن الٹیمیٹ جو آخرت ہے اس کی کامیابی بھی ہم اپنے نصیب کے حوالے سے چاہتے ہیں. ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ دنیا بھی کامیاب کر دے اور آخرت بھی کامیاب کر دے. ہم اسٹرگل کرتے ہیں اس آخرت کی کامیابی کے لیے جو یہاں مرنے کے بعد ہمیں اس کا سامنا کرنا ہے. تو اصل جو ہمارا کیریئر ہے, جو ہمارا کیریئر ہے نہ صرف دنیا میں ہے بلکہ آخرت میں بھی. ہم اس کو بھی بہتر بنانا چاہتے ہیں, اس کو بھی بہتر بنانا چاہتے ہیں. اور اللہ نے دونوں کی گارنٹی دی ہے کہ زمین پر تمہارے اس کیریئر کو بھی بنایا جا سکتا ہے اور آخرت میں بھی تمہارا کیریئر کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن تمہیں کچھ حدود اور کچھ قیود کا خیال رکھنا پڑے گا. وہ حدود اور قیود اس کی تفصیلات لمبی ہے. بس میں نے کہا کہ آدمی سے انسان بننے کے لیے جو کتاب کی ضرورت ہے وہ کتاب ایک مولب کے ساتھ ہی ملتی ہے. اس مولب کا احترام کرنا, اس سے اس درس کو لینا ہماری زندگی کو زمین پہ بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں نے جو باتیں رکھی اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بہت بہت شکریہ جناب ضیاء الدین صدیقی صاحب. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے خواب, تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے خواب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. میں جناب سید نصیر الدین قادری صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ سامعین کو اپنے خطاب سے نوازیں. جناب سید نصیر الدین صاحب. السلام علیکم. معزز اسٹیج پر ہمارے سبھی ساتھی, عزت مآب شخصیتیں, حاضرین, خواتین و حضرات, مجھے بامبے کے لیے بھی نکلنا ہے, میری ٹرین ہے, تو 1-2 منٹ کے لیے بولوں گا. سب سے اہم ہے کہ میں آج صرف اور صرف اس پروگرام کے لیے آیا. ہمارے جو دوست ہیں جناب کامران علی خان صاحب, ان کا فون آیا مجھے 15 دن پہلے کہ آپ کو آنا ہے, تو میں نے یہ بھی ٹکٹ بک کیا. ہمارے آج کے ہمارے چیئرمین میرے کمپنی کی اور ہمارے دوسرے ایک ڈائریکٹر دونوں بھی پیرس گئے ہوئے, تو میرا ایک دم آنا بالکل ناممکن تھا. لیکن الحمدللہ قوم کی جو خدمت کا جذبہ ان کا ہے, کامران کا اور ہمدرد ٹرسٹ کا, صرف اس جذبے کو سلام کرنے کے لیے میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں الحمدللہ. دوسرا سب سے امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے جو انعام دیا ہے وہ انعام میں جو ہمیں بھی نوازا گیا ہے انعام سے, اس میں قلم کا سمبول دیا ہے. تو ہم کو معلوم ہے قرآن شریف میں بھی قلم کا اسٹرانگلی بہت بار بار ذکر کیا گیا ہے, اور ہم اگر قلم کو سنبھالیں گے تو ہماری قوم کو ہم آگے لے کے جا سکیں گے. وہ بالکل ہم کو اس کو سگنیفائی کرتا ہے. دوسرا ہمارے پاس ہم لوگ ابھی دیکھتے ہیں گورنمنٹ جاب میں کام کر رہا ہوں, سوسائٹی میں ہم لوگ کام کرتے ہیں, تو بہت سے لوگ ایک دوسرے کو پاؤں کھینچنا یا ایک دوسرے کو ڈسکریج کرنا بہت کامن ہے ہمارے پاس, ہمارے آج اس معاشرے میں. لیکن ایوارڈ دینا بولے تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور مجھے تو یہ لگتا ہے یا میں اس پہ یقین رکھتا ہوں الحمدللہ کہ ایوارڈ وہی دے سکتا ہے جو خود ایوارڈ کے قابل ہے. تو الحمدللہ ہمدرد ٹرسٹ ہی ایکچولی ایوارڈ کے قابل ہے. ایک ڈائریکٹر پروجیکٹ MSCTCL ہونے کے ناطے میں جس محلے میں ابھی رہتا ہوں, میدگر گلی کی ہماری جو مسجد ہے اس محلے میں رہتا ہوں, اور الحمدللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس دواخانے میں جو آج کام ہو رہا ہے, میں آج دوپہر میں ہمارے بھائیوں سے بات کیا تو معلوم ہوا کہ صرف 20 روپے میں 3 دن کی دوا بھی مفت دیتے ہیں. تو یہ ہم لوگ خالی اسٹیج پر بہت بار بیان سنتے ہیں کہ ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں, لیکن یہ سچائی یہ کہ سچ میں ایسا کر رہے ہیں الحمدللہ.
تو بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں. اور اس میں یہ بھی مجھے معلوم ہوا ہے کامران صاحب کہ اگر کسی کو انجیکشن دینا تو صرف 10 روپے میں ایک انجیکشن دے رہے ہیں. تو آج اتنا مہنگائی کا زمانہ ہے, ہم کو معلوم ہے میڈیکل فیلڈ میں تو آج لوٹ مار ہے. اس لوٹ مار کے زمانے میں ہمدرد ٹرسٹ نے جو جذبے کے ساتھ قوم کو خدمت کر رہا ہے وہ الحمدللہ تعریف کے قابل ہے. دوسرا, میں ہمارے ایم ایس سی انجینئر گروپ کی طرف سے بہت بار بچوں کو تعلیم کے لیے ایوارڈ دے رہے ہیں. ہم لوگ اس میں کچھ سوشل ورک کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ میں نے ابھی گروپ پڑھا تو میری بات رکھا نہیں, لیکن یہاں پر میں ارادہ کرتا ہوں, اللہ سے نیت کرتا ہوں آج کہ ہمدرد ٹرسٹ کے لیے ہم لوگ ایک ایمبولینس کا انشاءاللہ انتظام کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. لیکن ایک یہ مجھے, ہم لوگ بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جب گاڑیاں لیتی ہے تو گاڑیاں لے کے خالی اس کو تھپی لگ جاتی ہے, گاڑی سڑتے جاتی ہے. تو جب بھی ہم لوگ ایمبولینس دیں گے اس میں کم از کم 3 سال کا ڈرائیور کے ساتھ میں اس کا انتظام دیں گے, ڈرائیور اور پیٹرول کے ساتھ میں تو ہی دیں گے, ادروائز نہیں دیں گے انشاءاللہ. دوسرا میرا سب سے امپورٹنٹ, میں جانے سے پہلے رکا, اسی لیے رکا کہ مجھے شاید بلایا جائے گا, تو آپ لوگوں کو گورنمنٹ جاب میں آنا ہے. ابھی یہ بولیں کہ بھائی جاب ہی نہیں ملا, ہمارے بہت بار لوگ کیا بولیں کہ گورنمنٹ جاب ہی نہیں ہے. آپ کو یقین نہیں آئے گا, پچھلے 1 مہینہ پہلے ہمارے انجینئر گروپ نے ایم ایس سی بی میں آنے کے لیے گورنمنٹ کا ریکوائرمنٹ ایک ٹریننگ پروگرام ارینج کیا. اس میں 70 بچے آئے تھے. اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ جب پروگرام ختم ہوا تو اس میں کم از کم 40 بچوں نے یہ بولا کہ سر ہم نے فارم نہیں بھرا ہے, فارم نہیں بھرا ہے. 40 بچے کہہ رہے ہیں. ہم کو معلوم ہے کہ آج موبائل ہمارے پاس جو ہے تو 24 گھنٹے ہو گئے, ہم لوگ واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں, ہم لوگ آن لائن پہ سب دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم وہ ایگزام کے فارم کا ایڈورٹائزمنٹ نہیں دیکھ سکتے. تو کہیں تو بھی ہماری قوم اس میں پیچھے ہے. ایک اور ہمارے کو پیچھے کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے ہی ٹھہرا لیا کہ بھائی مجھے پارشلٹی ہوگی, میرے ساتھ تعصب ہوگا. ابھی میرے جو بھی آج قریب کے لوگ ہیں, متین ہے, آج جاوید ہے, پہچانتے مجھے, تو جس غریب خاندان سے میں آج پڑھ کر یہاں تک پہنچا ہوں الحمدللہ, تو پیسہ آپ کو لگتا نہیں ہے. ہم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ پارشلٹی ہے, کسی کی پہچان ہے تو ہی آپ کو لگے گا. جونیئر انجینئر سے جونیئر میں جس ایگزام میں ہوں اس ایگزام میں صرف 1100 روپے بھرا تھا الحمدللہ. اور اس ایم ایس سی بی میں آنے سے پہلے میں کم از کم 28 گورنمنٹ کا ایگزام دیا تھا, تب میں ایم ایس سی بی میں جوائن ہوا. اور میرے ایم ایس سی میں جب جوائن ہو رہا تو میں ایم آئی ٹی میں ٹیچنگ کر رہا تھا, تو کم از کم 11 اسٹوڈنٹ ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ 1-1 لاکھ دے کے ہم لوگ ایم ایس سی بی میں جائیں, لیکن میں ایم ایس سی میں جوائن ہونے کے تیار نہیں ہو رہا. تو سارا علی صاحب آپ جانتے ہیں, شوکت علی سارا علی صاحب, وہ ہمارے والد صاحب کے دوست تھے, تو انہوں نے مجھے بار بار کہا کہ بھائی تم جوائن ہو, تم جوائن ہو, اللہ نے تمہارے گھر پہ رزق دیا ہے, تو آپ کو جوائن ہونا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور مخدوم صاحب کا میں کلاس میٹ ہوں 12ویں میں, شاید انہیں یاد ہے کہ نہیں, واجد بھی میرے کلاس میٹ ہے, 12th میں آزاد کالج سے کیا تھا. تو میرے بچے کے استقبال پہ مخدوم فاروقی صاحب نے بہت اچھا ایک جملہ بولے, میں ہر بار ہمارے ٹریننگ میں بتاتا ہوں, ہم بچوں کو یا ہم بڑوں کو سب کچھ سیکھنا ہے تو کب تک سیکھنا ہے ان کا. آپ کے طفیل سے میں بتاتا ہوں کہ مجھے مرنے تک سیکھنا ہے. میری موت کیسا آئے گی مجھے وہ میرے مرنے کے وقت ہی معلوم ہوگا, احساس ہوگا کہ موت ایسی آتی ہے. تو ہم لوگ ریٹائرمنٹ پر سیکھنا نہیں چھوڑنا ہے, ہم لوگ پڑھاتے ٹائم پر سیکھنا نہیں چھوڑنا ہے, ہم کو ہر اسٹیج پہ سیکھنا ہے, تبھی ہماری قوم الحمدللہ آگے جا سکتی ہے. اور مجھے یہ بھی ایک خوشی ہمدرد کے طرف سے کہ ایک پورا 1/3 اسٹیج آپ نے جو ہے تو 1/3 ہال پورا خواتین سے یہاں پر رکھا ہے. رات کے 10:30 ہو رہے ہیں تو بھی وہ سب حاضر ہیں. تو ہماری لڑکیاں بھی اگر تعلیم میں آگے آئیں گے تو ڈیفینیٹلی ہماری قوم آگے جائیں گی, مستقبل ہمارا بہت اچھا ہے. اور بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ پیچھے نہیں ہیں. شعیب صدیقی صاحب الحمدللہ آج مجھے سامنے آپ بیٹھے ہیں, ایکچولی آپ اسٹیج پہ آنا چاہیے تھا. آپ کے لڑکے نے جو پروگرام ہمارے اس میں کیا, ہم نے جو 10ویں کے بچوں کو کور کیا, اس میں اتنی اچھی تقریر کیا. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فلم اسٹار کا یہ فوٹو سیلفی نکالتے ہیں, ہر بچہ چاہتا تھا کہ ان کے فرزند کے ساتھ میں اپنی سیلفی نکالے. ضمیر بھائی آج بیٹھے ہیں یہاں پر, وہ بھی اس کے گواہ ہیں. تو تعلیم اور اس کو کوئی توڑ نہیں ہے, تو ہم لوگ اس کو اگر گرہ باندھ لیں کہ میرے کو تعلیم ہی آگے لے کے جائے گی, جیسا آپ نے بتایا کہ دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم, تو ڈیفینیٹلی جیت ہماری ہے. تعصب اپنے من سے نکال دیجیے. اور آپ نے جو سب سے بڑی پتے کی بات بتائی وہ پتہ ہے کہ محنت اور ذہانت کا کمبینیشن ہی ہے. میں تو ذہانت پہ یقین نہیں رکھتا ہوں, مجھے بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ آپ بہت ذہین ہیں وغیرہ, میں آئی ڈونٹ بلیو اٹ. آپ سچن کی ایگزامپل لیجیے, آپ مجھے اپنے کیف کی ایگزامپل بتانا چاہتا ہوں کہ وہ رات میں 2:30 بجے اٹھ کے دیوار پر اٹھ کے کرکٹ کا بال مارتا تھا, 2:30 بجے اٹھ کے رات میں, اور 2 یا 3 گھنٹے اکیلے پریکٹس کرتا تھا فیلڈنگ کی. ہم لوگ کو لگتا ہے کہ کیف کتنا اچھا فیلڈر ہے, تو اتنی اچھی فیلڈنگ کرتا تھا. راہل ڈراوڈ کی اگر میں مثال دوں گا اسپورٹس میں, تو کل اگر کوئی میچ ہوتا, آج 2 بجے جا کر وہ میدان پہ پریکٹس کرتا تھا دوپہر میں 2 بجے کے, کل مجھے کیسا فیل ہوگا. تو محنت پہ ہی آپ کو زور دینا ہے, تعلیم پہ زور دینا ہے, تو انشاءاللہ کامیابی ہوں گی. میں پھر ایک بار ہمدرد کے ٹرسٹیان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے ایک ذرے کو یہاں پر آپ اسٹیج پر آنے کی ایک موقع فراہم کیا, اور مجھے ہمارے اسٹوڈنٹ بولنے کے لیے موقع دیا. شکریہ بہت بہت, الحمدللہ.